السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے امی کا داماد، از قلم مہرین سید۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ میں ہاں یا نہ میں الجھی ہوئی، وہ پختہ جیسے عزم سا ہے، میں بھولا بسرا وعدہ کوئی، وہ نبھائی گئی قسم سا ہے، میں نئی طرز کی کوئی بھکتی ایجاد، وہ قدیم کسی رسم سا ہے، میں بارہا لکھ کے مٹائی گئی، وہ دل و ذہنوں پہ رقم سا ہے، میں ہجوم بزم میں تنہا تنہا، وہ تنہا یکتا بزم سا ہے، میں آدھا ادھورا مصرع کوئی، وہ مکمل غزل اور نظم سا ہے۔ موسم گرما کا آغاز تھا، ویسے وقت تو یہ موسم بہار کا تھا، لیکن شاید بہار اس بار روٹھ گئی تھی جو اس نے اپنی جگہ گرمی کو بھیج دیا۔ مجھے لگا ہم پاکستانیوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، منہ بنانا اور منانا، لیکن یہاں تو موسم کے بھی رنگ ڈھنگ الگ ہی ہیں۔ بہار نہ آنے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن گرمی کو ہم نے خوش آمدید کہہ دیا ہے، اور کوئی آپشن نہیں تھا نا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی منہ بن گیا، کیونکہ مصروف ابھی بستر میں منہ چھپائے کسی اور ہی جہان میں پہنچے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، پھر ان کے وال کلاک کو دیکھا۔ ایک چھٹی کا دن وہ گھر ہوتا تھا اور پورا دن بستر میں پڑے گزارتا تھا، اور یہی ایک چیز اسے بہت زچ کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں اسے زچ کرتی تھیں اس کی، لیکن یہ بحث کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ کمبل آدھا اس کے اوپر تھا اور آدھا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا، ہمیشہ کی طرح کمبل سے ایک بازو باہر نکل کے جھانک رہا تھا، جبکہ ایک پیر باقی سارا کا سارا وہ کمبل کے اندر دبکا ہوا تھا۔ ناولز کے ہیروز سوتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں، ایک یہ تھا امی کا داماد۔ سوتے منہ باہر کبھی ہوا ہی نہیں کہ وہ اپنا شوق ہی پورا کر لیتی۔ اسے سوتے دیکھنا اور پھر سوچنا کتنا معصوم لگتا ہے وہ، لیکن وہ تو منہ اندر کر کے سوتا تھا۔ معصوم کیا خاک لگے گا؟ رفیع میں سر ہلاتے جا کے اس کے سرہانے کھڑی ہوگی اور ہلکا سا مسکرائی۔ وہ ڈھیٹ تھا، لیکن سامنے والی اس سے زیادہ ڈھیٹ تھی۔ اگر آپ اگلے 10 سیکنڈ میں نہ اٹھے تو جھک کر اس نے بالکل کمبل کے قریب ہوتے جملہ ادھورا چھوڑا، جیسے جانتی ہو وہ جاگ رہا ہے۔ اس کے ایک ایک رنگ سے واقف تھی وہ۔ تو اس نے ایک دم کمبل اتار کے تجسس سے پوچھا۔ وہ کمر پہ دونوں ہاتھ باندھے ہلکا سا جھکی کھڑی تھی۔ سامنے والے کو اس کی مسکراہٹ سے پتہ چل گیا کہ وہ ہمیشہ کی طرح ٹریپ کیا جا چکا ہے، تو وہ سیدھی کھڑی ہوگی۔ اب ہاتھ سینے پر باندھے جا چکے تھے۔ میں امی گھر چلی جاؤں گی، اس نے مڑ کر ہمیشہ والی پھیکی سی دھمکی دی۔ چلی جاؤ؟ دوبارہ سر پہ کمبل تانے کو بڑبڑایا تھا اس کی بلا سے۔ وہ جذباتی نہیں ہوتا تھا، ناول کا ہیرو تھوڑی نہ تھا کہ فوراً سے جذباتی ہو جاتا کہ مت جاؤ، میں کیسے رہوں گا، بلا بلا۔ بابا باہر آئے بیٹھے ہیں مجھے لینے۔ دروازے سے باہر نکلتے سامنے والے نے بتانا فرض سمجھا اور وہ کمرے سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ اس نے فوراً کمبل سے باہر سر نکالا تھا اور منہ بنایا۔ وہ اس کا سکون تھی، لیکن مجال ہے اسے اس کی موجودگی میں ایک پل بھی سکون کا نصیب ہو۔ بات منوا لینا تو کوئی بابا کی لاڈلی سے سیکھتا۔ وہ جھرجھرایا، منہ بنایا اور پھر سے سر پر کمبل لے لیا۔ وہ کمرے سے باہر دیوار کے پاس کھڑی تھی، ایک پاؤں دیوار پہ پیچھے کو اٹھا کے رکھا ہوا تھا، جبکہ چہرے پہ مسکراہٹ براؤن آنکھوں میں چمک لیے اس نے دونوں ہاتھ آگے کو پھیلائے، انگلیاں نکال کے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کی۔ 10۔ اس نے 10 کہہ کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اندر کی طرف کر لیا۔ اندر وہ سر پر کمبل تان چکا تھا، جائے گی تو سکون آ جائے گا۔ 9۔ اس نے دوسری انگلی بھی اندر کو کر لی۔ اندر اس نے جھنجھلا کے کمبل اتارا تو سر اٹھا کے اوپر کو ہو کے دیکھا، کیا پتہ تنگ کر رہی ہو۔ 8۔ اس نے تیسری انگلی بھی اندر کو کر لی تھی۔ اس نے سر نیچے کیا اور چھت کو گھورا۔ 7۔ ایک اور انگلی اندر کو ہو گئی تھی، اندر کی طرف جھانکنے کی کوشش کی۔ آ کیوں نہیں رہے؟ ہائے اللہ، ڈرامے بازی فیل ہوگی۔ آنکھیں زور سے میچ کے اس نے سر نفی میں ہلایا اور ایک اور انگلی اندر کو کی۔ 6۔ اب تو اوپر کی طرف دیکھتی وہ گننے لگی۔ اللہ جی! اندر وہ سکون سے لیٹا تھا۔ 5۔ وہ منہ بنا کے اب آہستہ آہستہ بول رہی تھی، پہلے تو وہ 5 تک ہی اٹھ جایا کرتا تھا، آج کیا ہوا؟ اس نے کمرے میں جھانکا، وہ کربت بدل رہا تھا۔ 4۔ ایک اور انگلی اندر کو ہو گئی۔ اس نے ایک دفعہ اسے دیکھا جس کے اٹھنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، 2 انگلیاں، ایک انگوٹھا رہ گیا تھا، باقی سب تو گنتے اندر کی طرف ہو چکے تھے۔ وہ سیدھی ہو کر منہ بناتی کچن کی طرف مڑ گئی، جبکہ گننا ابھی بھی بند نہیں کیا تھا۔ 3۔ آگے کو بڑھتے وہ گن رہی تھی اور دوسری طرف وہ بڑبڑاتا اٹھ کر ہوا تھا۔ ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے، اس محترمہ کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ وہ جوتا پہن کے باہر کی طرف بڑھتا، اپنے بال ٹھیک کرتے اپنی محترمہ کی شان میں گستاخی بھی کر رہا تھا۔ اس کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ واحد تھا، ورنہ وہ اس کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کہاں بخشتی تھی۔
دو، اور اس نے ایک لوتے انگوٹھے کو دیکھا۔ تبھی اس کی آواز آئی، کدھر ہے بابا؟ سو کے اٹھنے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہوئی تھی، یا شاید جھنجھلاہٹ کی وجہ سے مسکرا کے ایری کے بل گھومی۔ مغل والے سوٹ میں تھکا تھکا سا بال بکھرے عام حلیے میں عام سا ہی لگ رہا تھا۔ ناولز کے ہیروز ہوتے ہیں وہ جو عام سے حلیے میں بھی خاص لگتے ہیں، لیکن کل جب اس نے یہ سوٹ استری کر کے پہنا تھا تو وہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے جمع نفی کرتے جلدی سے حساب کیا، جبکہ وہ اس کے کھڑے کھڑے گم ہو جانے سے واقف تھا، اس لیے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اس کے اپنی طرف آنے پہ کچن میں بھاگی، لیکن وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کے اسے آگے سے گھیر چکا تھا۔ یہاں بالکل ہیرو والی پھرتی دکھائی تھی اس نے معصوم سی شکل نہیں، معصومیت ناولز کی ہیروئن سے سیکھی تھی نا، لیکن سامنے والا اس کی معصومیت میں نہیں آتا تھا۔ ناول کا ہیرو تھوڑی تھا وہ۔ تم نے جھوٹ بولا، تمہیں پتہ ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ کے کانوں کو ہاتھ لگا کر اسے دھمکایا۔ اب نیند تو خراب کر ہی چکی تھی وہ، اور کبیرہ گناہ کا سن کے سامنے والی ڈر گئی تھی۔ سوری اللہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے فوراً اوپر کو منہ کر کے صفائی دی، اللہ اس کا یہی مطلب تھا۔ وہ بھی کون سا کم تھا، فوراً اللہ کی عدالت میں اس کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ ایک دم زور سے اس نے اسے منانے کو رشوت پیش کی۔ چائے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا اس بندی کو۔ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو میں آپ کو چائے سے مناتا ہوں، میرا والا حربہ نہیں چلے گا میڈم۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف جھک کے بولا اور مڑ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے منہ بنایا، یہ شوخی اب وہ خامخواہ دکھا رہا تھا، جبکہ شوخی والا سیگمنٹ اس کا تھا۔ میں نے آپ کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑے ہیں۔ وہ فوراً جذباتی ہوئی، نہیں بلکہ سامنے والے کو جذباتی کرنے کی ناکام کوشش کی۔ سب چھوڑتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ وہ مڑ کے ایک دم بولا، کیا کہا ہے آپ نے؟ وہ تو فوراً جذباتی ہوئی تھی۔ اوہ شٹ، اسے ایسے نہیں کہنا تھا نا۔ اس نے دل میں خود کو کوسا۔ یہ واحد ٹاپک تھا جس پہ وہ جذباتی ہو جاتی تھی اور اچھی خاصی ہو جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے حصے میں بابا کی لاڈلی آئی تھی اور ماں باپ کے نام پہ نو مذاق۔ میرا مطلب تھا، وہ بات پوری کرتا۔ وہ مڑ کے تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بالوں میں پھیرا، ناراض ہونے کی باری میری تھی نا، اس نے دل میں سوچا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ موسم تو ابرآلود تھا، لیکن آثار بتا رہے تھے کہ یہ بادل گرجنے والے نہیں، بلکہ ایسے ہی ہوا سے آگے کو سفر طے کرتے اس جگہ سے تو چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے پتہ نہیں۔ میں رائٹر ہوں، کوئی ماہر موسمیات نہیں ہوں۔ وہ صوفے پہ سنجیدگی سے بیٹھی ناول کے ورق گردانی کر رہی تھی، جبکہ دھیان تو سارا باہر کی طرف تھا۔ اصول کے مطابق اسے چائے بنا کے اسے منانا چاہیے تھا۔ صوفے پہ آگے کو ہو کے اس نے باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی قدموں کی چاپ سنائی دی، فوراً سے بشرط منہ کے زاویے بگاڑے کے دوپٹہ سیٹ کر کے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ تبھی وہ ہاتھ میں ٹرے تھامے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ کے چائے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتی تھی وہ۔ اس کے سامنے میز پر ٹرے کو رکھتے اس نے اسے دیکھا، جو کہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ ناراض ہونے کی باری میری تھی، پر چلو۔ ایک دم اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ جتانا نہیں بھولا تھا، جبکہ اپنا مگ اٹھا کے منہ کو لگا چکا تھا۔ ایک دفعہ بھی اسے نہیں کہا کہ پی لو، تمہارے لیے بنا کے لایا ہوں۔ شکل اس کی ہیرو والی ہو یا نہ ہو، ایٹیٹیوڈ پورا تھا اس میں۔ اس نے بھی آگے بڑھ کے اپنا مگ اٹھا لیا۔ ایک گھونٹ بھرتے ہی اس کا منہ بن گیا۔ وہ جان بوجھ کے زیادہ چینی والی چائے بنا کے لایا تھا، جبکہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کم شوگر والی چائے پیتی تھی، لیکن خیر اس کے ہاتھ کی چائے تھی، اس لیے وہ سکون سے پینے لگی۔ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کے ہاتھ کی چائے بھی نہیں پیتے۔ نظریں سامنے دروازے پہ تھیں اور وہ اس پہ سنجیدگی سے طنز کر رہا تھا۔ بابا کہتے ہیں رزق کی بدقدری نہیں کرتے۔ اس کے پاس دلائل کی کمی تھوڑی تھی۔ بابا یہ نہیں کہتے تھے کہ مجازی خدا سے ناراض نہیں ہوتے۔ ایک دم اس کی طرف گھوم کے وہ خشمگین نظروں سے اسے گھورتا بولا تھا، بات پکڑنے میں ماہر اس بندے کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اسے ناراض ہونا نہیں بلکہ نخرے دکھانا کہتے ہیں۔ نالائق انسان۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے ہی دل میں اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ سوری، بالکل نہیں کروں گا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ خود کو اس معاملے میں وہ حمین شایان افندی سمجھتا تھا۔ میں مان گئی ہوں، وہ نرم پڑ گئی تھی۔ 1 کپ چائے اور وہ پوری کی پوری اس کی تھی۔ مہربانی، آپ کا احسان عظیم۔ وہ طنز کرنا بھولا نہیں تھا اور اپنا کپ ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ برتن اٹھا لینا، شوہروں کی طرح حکم چلانا نہیں بھولتا تھا وہ۔ خود وہ اب کمرے سے باہر جا چکا تھا، پیچھے وہ تھی چائے کا مگ اور برتن بھی دھونے آنے چاہیے تھے اسے۔ اس نے ایک دفعہ دروازہ دیکھا اور سوچا اور خود ہی مسکرائی، وہ برتن دھوتا کیسا لگے گا؟ سوچ کے خود ہی جھڑچلی لی تھی، کیونکہ جو بھی تھا تو وہ امی کا دماد، تو وہ اس سے برتن نہیں دھلوانا چاہتی تھی، لیکن ایک بات طے تھی، برتن دھوتے وہ کیوٹ لگے گا۔ اپنی سوچ میں مسکراتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ آپ کا ہمسفر ہوا کی دوسری پسلی سے آپ کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جتنے ٹیڑھے آپ اتنا ٹیڑھا آپ کے ساتھ والا۔
اور جتنے معصوم آپ اتنا ہی سامنے والا معصوم، بشرط کہ آپ معصوم ہو۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، ایک طرف دوپٹے کو باندھ رکھا تھا اور دوسری طرف بالوں کا جوڑا کر کے مکمل طور پر کھانا بنانے میں مگن تھی۔ کچن سے اس کے کمرے تک جائیں تو وہ بیڈ پہ ٹانگیں سیدھے کر کے ٹیک لگا کے لیپ ٹاپ پہ پوری توجہ سے اس کی اسائنمنٹ بنا رہا تھا۔ دونوں آج کتنے سکون سے کام کر رہے تھے۔ سکون کچھ دیر پہلے کی بحث کا نتیجہ تھا جب اس سے امی کے داماد نے کچھ بنا کے کھلانے کی فرمائش کی۔ اسے اپنی اسائنمنٹ بنانی تھی لیکن امی کا داماد اٹک گیا کسی بات پہ تو بس اسے 2 منٹ تک اس کی فرمائش پہ عمل کرنے کی حامی بھر لی تھی، لیکن 2 آپشن تھے، یا تو وہ اس کی اسائنمنٹ بنائے گا تو وہ کھانا بنا دے گی، یا تو وہ کھانا خود بنا لے، اور وہ جانتی تھی ایک چائے کے علاوہ اسے کچھ پکانا نہیں آتا۔ پھوڑ انسان، لڑکیوں کو تو اتنے تانے ملتے ہیں کہ کچھ کام سیکھ لو، جو لے کر جائے گا اس بیچارے کے کام نہیں کرنے کیا؟ اصول تو یہ ہے کہ لڑکوں کو بھی بچپن سے ایسے تانے ملنے چاہیے کہ بھائی صاحب اپنا کام خود کرنا سیکھو۔ ویسے 2 منٹ کے لیے یہ سوچو، امی کے داماد اور بابا کی لاڈلی کو بھول کے کہ اگر لڑکے رخصت ہوتے اور لڑکیاں بارات لاتی تو مطلب لڑکوں کو بھرا سا گھونگھٹ ڈال کے گاڑی میں بیٹھ کے رخصت ہونا پڑتا، اور وہ غلط کام کر دینے پہ تانوں کی بھرمار لڑکوں کو سننی پڑتی۔ وہ ساس کے تانے یہ سننا پڑتا کہ پتہ نہیں کس غریب کے ساتھ تمہارا نصیب پھوٹے گا۔ او مائی گاڈ، کتنا مزہ آتا نا۔ اور لڑکوں کو دیکھنے آئی لڑکی کی ماں کو لڑکا پسند نہ آتا۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈریم اوور، ناؤ بیک ٹو ریئلٹی۔ اسائنمنٹ بنا لو یا کھانا، اس کا دوسرا آپشن ہمیشہ ہی اس کی طرح نہایت فضول ہوتا تھا۔ اتنا دماغ چلتا کیسے تھا اس کا؟ وہ ہمیشہ سوچتا اس کو کون بتائے کہ وہ ناولز پڑھتی رہی ہے، بھلا ہو رائٹرز کا جو لڑکیوں کو ایسے حربے سکھاتی رہتی ہیں۔ شکر ہے ویسے وہ خود نہیں پڑھتا تھا ناول، اگر وہ بھی ناولز کا شوقین ہوتا تو اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا۔ کچن میں کھڑی یہی سوچ کے وہ خوش ہوئی جا رہی تھی۔ اگلے 15 منٹ تک وہ اس کی اسائنمنٹ بنا چکا تھا۔ اسائنمنٹ بنانا اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اسے مشکل کام پہ لگا کے بھاؤ دکھا کے وہ آسان کام کر کے شوخا ہو جایا کرتا تھا، کم تو وہ بھی نہیں تھا۔ لیپ ٹاپ اٹھا کے ایک طرف رکھتے وہ باہر کی طرف بڑا کچن میں جھانکا، جہاں وہ سوکھے چولہے کی آنچ ہلکی کر رہی تھی۔ وہ وہیں سے واپس ہوا تھا کیونکہ جانتا تھا اندر گیا تو وہ کسی کام پہ لگا دے گی، کام چور بندہ۔ اب باہر صوفے پہ پھیل کے بیٹھتا، وہ سر صوفے کی بیک سے ٹکا کے لیٹنے والا انداز تھا۔ کچن کی طرف رخ تھا۔ او بابا کی لاڈلی، ایک گلاس پانی پلا دو۔ اس نے وہیں سے ہانک لگائی تھی۔ خود کچن سے واپس آ کر بیٹھ گیا اور پانی بابا کی لاڈلی دے۔ اس کا کام کیا تھا، اب اتنا روب تو بنتا تھا۔ چلو معاف کیا، اس نے اس کی ہانک پہ سوچا اور پانی کی بوتل نکال کے باہر کی طرف بڑھی۔ اسے پانی کا گلاس تھما کے اس کے کچھ فاصلے پہ وہ بیٹھ چکی تھی، پسینے سے شرابور، اس کا سانس بھی پھولا ہوا تھا۔ امی کے داماد نے ایک دفعہ تو اس کی حالت دیکھی اور پھر گلاس بھر کے پانی اسے دیا۔ اٹھ کے پنکھا چلایا۔ وہ پانی پی کے ویسے ہی سکون سے لیٹنے والے انداز میں بھی سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی جب اس کا جملہ کان میں پڑا، امی آ رہی ہیں واپس۔ اس نے سیکنڈ سے پہلے گردن گھمائی تھی، ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ امی آ رہی ہیں؟ شاید یقین کرنا چاہا تھا کہ کیا اس نے صحیح سنا ہے۔ سامنے والے نے فرمانبرداری سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ روحان سی ہوئی تھی، ایک دفعہ مڑ کے لاؤنج میں لگے وال کلاک کو دیکھا اور پھر منہ بنا کے اس کو دیکھا جو سکون سے اس کا سکون برباد کر کے اب ٹانگیں میز پر سیدھی کر چکا تھا۔ وہ اٹھی، ارد گرد دیکھا، دوپٹے کو کمر کے گرد لپیٹ کر اب وہ ساری بے ترتیبی چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھی۔ سب سے پہلے اس کے سامنے میز سے برتن اٹھائے، ساتھ ہی صوفے کے کشن بھی ٹھیک کیے۔ صرف 15 منٹ بھی نہ لگے ہوں گے اس کو اسائنمنٹ بنانے کے، اور اب وہ ایسے بدلہ لے رہا تھا۔ وہ منہ بنا کر اسے دیکھ رہی تھی، کیا پتہ اسے ترس آ جاتا۔ میں بالکل مدد نہیں کروں گا، وہ سر صوفے سے ٹکا کے سکون سے آنکھیں موند کر بولا۔ اسے تو اللہ پوچھیں گے اس بے تنائی پہ، لیکن اس وقت وہ اسے کوس نہیں سکتی تھی، اس لیے اس سے بعد میں نپٹنے کا سوچتے وہ جلدی جلدی صفائی کرنے لگی۔ جلدی جلدی صفائی کر کے وہ کچن صاف کر چکی تھی، اب اپنا حلیہ ٹھیک کرنا تھا، اس لیے وہ کمرے تک گئی، اچھا سا سوٹ نکال کے فریش ہونے چلی گئی۔ جب تک واپس آئی وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ لگا چکا تھا۔ ہاں، اتنی سی مدد تو کر دیتا تھا وہ۔ بالکل فریش تھی وہ، اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کھانا کھائیں؟ نرمی سے پوچھا گیا تھا۔ نہیں، امی کے ساتھ کھائیں گے۔ وہ ہر ڈش کا ڈھکن اٹھا کے خود کو مطمئن کر رہی تھی کہ سب ٹھیک بنا ہے، امی تو کل آئیں گی۔ سکون سے اپنی نشست سنبھالتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم گھومی۔ اسے بہت گھماتا تھا وہ، منہ کھل چکا تھا۔ کیا دماغ صرف آپ کا چلتا ہے؟ طنز تھا اور بھرپور تھا۔ اس نے آگے کو ہو کے میز پہ ہاتھ رکھ کر خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا، اور وہ مسکرایا تھا اس کے انداز پہ۔ جانتا تھا کہ اب وہ کون سا جملہ بولے گی۔ اگر امی کے داماد نہ ہوتے نا، انگلی اٹھا کے اپنا مقصود جملہ بولتی وہ تب گئی تھی، اور وہ جانتا تھا یہ جملہ وہ کبھی پورا نہیں کرتی تھی۔ فائدہ، اب تو وہ امی کا داماد تھا نا۔ مٹی پاؤ کھانا، منہ میں نوالا رکھتے وہ اس کی توجہ کھانے کی طرف کر رہا تھا۔ وہ گھورتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے معاف کر دیتی تھی، امی کا داماد نہ ہوتا تو
بتاتی اسے کہ وہ کس بلا کا نام ہے، لیکن اصل مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ امی کا داماد تھا۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو جو نے لیا۔ ہم سفر کا نام والد کے نام کی جگہ لگتا ہے، اصول تو یہ ہونا چاہیے کہ والد کا نام ہٹا کر جس بندے کا نام اس لڑکی کے نام سے جڑتا ہے وہ بھی اتنا ہی اچھا ہو اس لڑکی کے معاملے میں جتنا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے معاملے میں ہاں وہ زیادہ اچھا ہو چلے گا، لیکن اس سے کم پہ تو وہ کبھی اکتفا نہیں کرے گی۔ وہ یہ بات ہمیشہ کہتی تو وہ اور بھی بہت کچھ تھی، مثلاً کہ اس کی ساس کی تربیت دور سے نظر آنی چاہیے۔ اب ساس کی تربیت دور سے کیسے نظر آتی ہے یہ تو وہی بتا سکتی تھی۔ اسے اس کے بابا نے بگاڑ دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور وہ تھی کہ اب سارا نخرہ امی کے داماد کو دکھاتی تھی۔ وہ اکثر اسے پوچھتا تھا کہ وہ اس کے سامنے اتنے نخرے کیوں کرتی ہے، اور ہمیشہ اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، بچپن سے نخرے صرف امی کے داماد کے لیے ہی تو بچا کے رکھی ہیں۔ مسکرا کے کہتی وہ اسے زج کر دیا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ کہہ کے سر جھٹک دیا کرتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں امی کی، تو ہاں جی یہ بابا کی لاڈلے کی ساس ہے۔ اسے کردار کے بغیر تو یہ کہانی مکمل ہو ہی نہیں سکتی نا۔ جتنے اسے بچپن سے ساس کے تانوں کے تانے سنے ہیں، تمہاری ساس کے بہت تانے آیا کریں گے۔ اس کی والدہ کا یہ خیال تھا مہندی کا رنگ نہیں آیا، مطلب ساس بالکل پیار نہیں کرے گی۔ دوپٹہ صحیح سے لو، الٹا دوپٹہ لینے سے ساس مر جاتی ہے جلدی، اور وہ سیکنڈ سے پہلے دوپٹہ سیدھا کرتی تھی۔ جو بھی ہو ساس کو زندہ ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ساس کے تانوں کے تانے جو بچپن سے سنے ہیں وہ نہیں سننے کیا، ساس کا بیٹا بعد میں اور لڑنے میں ساس پہلے۔ اب وہ تیار کھڑی بے صبری سے اپنی ساس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا اس کی ساس اتنی اچھی ہے کہ وہ اس کا خود انتظار کر رہی ہے؟ نہیں جی، ساس بھی اچھی ہوئی ہے کیا کبھی؟ یہ تو ابد سے ازل تک کا اصول ہے۔ وہ تو اس لیے ان کا اتنی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ اتنے دن ہو گئے اس نے اسے تانا نہیں دیا۔ کیا سیکھ کے آئی ہو پچھلے گھر سے؟ کام تو وہ کم ہی خراب کرتی تھی، لیکن جب بھی کرتی تو امی کا یہ جملہ زبان پہ تیار ہی ہوتا تھا، اور وہ کمر پہ ہاتھ رکھے ان سے پوچھتی تھی آپ نے اپنے بیٹے کو کیا سکھایا ہے؟ لہجہ شرارتی ہوتا تھا، بدتمیزی وہ نہیں کرتی تھی، امی سے گھورتے اپنے بیٹے کو میدان میں لے آیا کرتی تھی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری بیوی کی، اور امی کا لاڈا فوراً سر اس بات میں ہلاتا تھا۔ بھلا اسے کیا اعتراض ہوگا، اس سے زیادہ کس کو پتہ ہو سکتا تھا؟ اور وہ اس کے سر اس بات میں ہلانے پہ اسے گھورتی تو وہ فوراً سے دیکھ کے نفی میں سر ہلا دیا کرتا، ایسے میں منہ کر کے منہ دوسری طرف کر لیتی تھی۔ امی تو ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ہاں البتہ امی کا لاڈلا تشریف لا چکا تھا۔ آپ کیوں آگے ہمیشہ کی طرح زبان پھس رہی تھی؟ فوراً سے بشرطی اس نے زبان کو دانتوں تلے دبایا۔ میرا مطلب ہے آپ جلدی آگے ہو گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بیگ پکڑتے اس کی گھوڑی کو کسی خاطر میں نہ لاتے وہ بات بدل گئی تھی۔ وہ وہیں صوفے پہ ٹک گیا۔ اس نے کچن سے پانی کا گلاس لا کر اسے تھمایا۔ پانی کا گلاس پکڑتے وہ اس کا جزا لے چکا تھا۔ امی کے لاڈلے کے لیے تو وہ کبھی اتنا تیار نہیں ہوئی جتنا آج امی کے آنے کی خوشی میں ہو چکی تھی۔ اس بندی کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ پانی پیتے سوچ رہا تھا، اور پھر وہ فریش ہونے کمرے میں چلا گیا، اور وہ اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ اگر وہ جلدی آ گیا تھا مطلب اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ کمر پہ دوپٹہ باندھ کے چائے کے لیے پانی چڑھایا۔ چائے بن رہی تھی جب وہ کچن میں داخل ہوا۔ اس نے مڑ کے مسکراہٹ دبائی اور اسے مگ لانے کا اشارہ کیا۔ سامنے والے نے گھورا تھا، کبھی وہ اس کی مدد کے بغیر کوئی کام کر لیتی؟ وہ آگے بڑھا، مگ اس کی طرف بڑھاتا، تب تک چائے ابل گئی۔ اس سے مگ پکڑتی وہ ایک دم ڈری اور مگ زمین کو سلامی پیش کر گیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ مگ دیکھا، دوسری نظر اٹھا کے سامنے کھڑی امی کی بہو کو، جس کے صدمے سے آنکھیں پھٹ چکی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ہوں اور کوئی کام ٹھیک ہو جائے۔ وہ چولہا بند کر چکا تھا، جبکہ وہ تو ابھی بھی منہ کھلے امی کی فیورٹ مگ کو دیکھ رہی تھی۔ امی کے جہیز کا وہ اکلوتا مگ بھی آج خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ AKD گھبراہٹ میں وہ اس کے قریب ہوتی بازو پکڑ گئی۔ AKD امی کے داماد کی شارٹ فارم تھی، اور وہ ہمیشہ غصے اور صدمے کی کیفیت میں اسے ان 3 حروف سے ہی پکارتی تھی، جبکہ امی کے داماد کا فون میں نمبر تک انہی 3 حروف سے سیو تھا۔ یہ آپ سے ہوا ہے نا؟ اس کے بازو کو اپنے حصار میں لیتی وہ اس سے پوچھ نہیں رہی تھی، اپنا گناہ اس کے سر ڈال رہی تھی۔ اس نے فوراً سر نفی میں ہلانا چاہا۔ AKD اس سے پہلے کہ وہ اپنا پورا سر نفی میں ہلاتا وہ ایک دم اس سے پکار بیٹھی، ٹھیک ہے مجھ سے ہوا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کے اپنا ناکردہ گناہ مان گیا تھا۔ امی سے بہت ڈرتی تھی وہ اس معاملے میں، شکر ہے کسی سے تو ڈرتی تھی وہ۔ اس سے پہلے کہ وہ خوش ہوتی تبھی گھنٹی بجی۔ دونوں نے کچن سے باہر دیکھا، مطلب امی آ چکی تھی۔ وہ جو صبح سے امی کی آمد کا انتظار کر رہی تھی ایک دم اس کے قریب ہوئی۔ سمیٹو اسے، میں دیکھتا ہوں۔ اسے ایک طرف کرتے اس نے مگ سے دور کیا، کہیں مگ اس کے پاؤں میں نہ لگ جائے۔ وہ ایک طرف ہوئی اور وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک دفعہ نیچے گرا ہوا مگ دیکھا اور پھر اللہ کا نام لے کر اٹھانے لگی۔ اگر امی کے داماد نے کہا تھا تو وہ دیکھتا ہے
کہ وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھ لے گا، اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ امی کے سامنے سر جھکا کے سلام کیا۔ میرا لال، امی نے جھک کے اس کی پیشانی چومی تھی اور وہ آگے آ گئی۔ وہ کسی دور پڑے رشتے دار کے بیٹے کی شادی میں شراکت کے لیے گئی تھی۔ امی کا سامان اٹھا کے وہ اندر کی طرف بڑھا، تب تک وہ کچن سے باہر آ چکی تھی۔ امی آ گئی تھی اور امی کا بیٹا پیچھے۔ اس نے اشارے سے پوچھا، امی سے گلے ملتے وہ آنکھیں بند کر کے امی کے دماغ کو تسلی دے رہی تھی کہ وہ صاف کر چکی ہے۔ مسکرایا۔ اس کی بھیگی بلی اس کے سامنے شیرنی ہوتی تھی اور امی کے سامنے وہ سر جھٹک کے مسکرایا اور امی کو لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اب کچن میں امی کے لیے کچھ بنانے کا سوچنے لگی۔ وہ کھانا بنا کے لگا چکی تھی۔ امی مغرب کی نماز کے بعد فوراً کھانا کھاتی تھی۔ امی کے داماد کے معاملے میں وہ لاپرواہی کر جاتی تھی، لیکن امی کے معاملے میں وہ ذمہ دار تھی۔ وہ بھی نماز پڑھ کے آیا ہی تھا کہ امی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ ان کی ایک طرف وہ بیٹھی تھی اور دوسری طرف امی کا داماد۔ امی اب کھانا کھاتے ان دونوں کو شادی کی ساری تقریبات کا احوال سنا رہی تھی۔ ان کی بہو بہت پیاری ہے، امی نے نوالا منہ میں رکھتے کہا۔ اس نے ایک دم نظر اٹھا کے امی کے داماد کو دیکھا۔ آپ کی بہو بھی تو پیاری ہے، مسکرا کے بولنا تھا۔ اس کا برم منہ ہمیشہ رکھ لیا کرتا تھا۔ سامنے والی کو سکون آیا۔ ہاں، لیکن ان کی بہو زیادہ پیاری ہے۔ امی اپنی بات پہ قائم تھی۔ اس کا منہ تک جاتا نوالا رک گیا، لیکن پھر نظریں نیچے کیے وہ منہ میں ڈال گئی تھی۔ ان کا تو بیٹا بھی پیارا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور پتہ ہے پہلے میرا رشتہ آیا تھا اس کے لیے، لیکن خیر جوڑیاں تو اللہ نے بنائی ہیں۔ امی آپ کچھ لیں گی؟ اور پور سے روٹی نکال کے امی کے داماد کی طرف بڑھاتی وہ اتنے پیار سے امی کی بات کا جواب دے کے ان سے پوچھ رہی تھی۔ امی نے اس کی ٹر ٹر چلتی زبان پہ اپنے لال کو دیکھا، جو کہ اب نیچے منہ کیے ایسے کھانا کھا رہا تھا کہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا بول گئی تھی۔ امی نے جواب دینے کے بجائے صرف سر نفی میں ہلا کے اسے منع کیا تھا، جبکہ بہو رانی کھانے کے بعد برتن سمیٹ رہی تھی۔ امی کی ایک بات ماحول میں تناؤ پیدا کر دیتی تھی۔ امی کو وہ ان کے کمرے میں لے گیا اور وہ اب کچن سمیٹنے لگی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، وہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ امی اکثر کہا کرتی تھی کہ عورتوں میں بہت لچک رکھی ہے اللہ نے، تم میں کیوں کم ہے یہ لچک بابا کی لاڈلی؟ ایک دم اس کے سر پہ سوار وہ جھنجھلا کے پوچھ رہا تھا۔ وہ منہ پھیلائے گھوم رہی تھی اور ایسے تو وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک دم مڑ کے کمر پہ ہاتھ رکھے تھے دونوں اطراف، اور پتہ ہے بابا کیا کہتے تھے؟ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جب تک وہ کیا نہیں پوچھتا تھا وہ آگے بات نہیں کرتی تھی۔ مجھے نہیں بتانا۔ ایک دم وہ مڑ کے اس کے پاس سے جاتے بولی۔ یاد آ گیا تھا کہ وہ ناراض ہے اس سے۔ او بابا کی لاڈلی، تم اصول توڑ رہی ہو۔ بیڈ پہ بیٹھ کر اپنا جوتا پہنتے ہوئے بولا تو ایک دم مڑی آپ۔ ایک دم وہ بے بسی سے اسے کچھ کہتی رک گئی۔ عین وقت پہ دماغ نے یاد کروایا تھا کہ وہ امی کا داماد ہے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، امی کا داماد نہ ہوتا تو تم بتاتی مجھے کہ کس بلا کا نام ہو۔ کوٹ پہن کر اس کا جملہ پورا کرتا وہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ بھی اسے پکار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ویسے آپس کی بات ہے۔ کفس کو ٹھیک کرتے وہ اس کی طرف جھکا۔ تم ابھی بھی مجھے روز بتاتی ہو کہ تم کس بلا کا نام ہو؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تو رونٹوں کے کنارے یہ صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اب اپنی مسکراہٹ دباتے ہلکان ہو رہا ہے۔ امی! وہ ایک دم غصے سے بڑھتی امی لفظ کو لمبا کرتی اب امی کی عدالت میں چلی گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا جانتا تھا محترمہ اب امی کو اس کے آگے اور پیچھے والے سارے وہ ظلم جو اس نے کبھی اس پہ کیے بھی نہیں بیان کر رہی ہوگی، اور وہ واقعی ہی اس کی طرف ہاتھ ہلا ہلا کے امی کو اس کی شکایت لگا رہی تھی۔ امی اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھتی تھی، لیکن جب وہ معصومانہ سا منہ بنا کے امی کو شکایت لگاتی تو وہ بھی پگھل جایا کرتی تھی۔ اللہ جانے اس بندی نے معصومیت چرائی کہاں سے تھی۔ وہ سوچتا امی اور اس کی طرف بڑھا۔ امی بہت بدتمیز ہے آپ کا بیٹا، اسے قریب آتے دیکھ وہ جان بوجھ کے اونچا بولی۔ اس نے فوراً سے اسے گھورا۔ بچپن سے ایسا ہے۔ امی اپنی مخصوص جگہ پہ بیٹھی تسبیح کرتی کان کے پیچھے دوپٹہ اڑیستے بولی تھی۔ امی کی بات پہ اس نے 2 قدم کے فاصلے پہ رک کے انہیں دیکھا اور سامنے اس چلاک لومڑی کو جو اب سکون سے تھی، مطلب وہ ساس بہو اس کے معاملے میں ماں اور بیٹی بن جاتی تھی، اور کچھ تمہاری سنگت نے اسے بدتمیز کر دیا ہے۔ امی کے اگلے جملے پہ AKD کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ وہ اب صدمے سے امی کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ حافظ امی، جو کہ امی سے سلام لیتا وہ ابھی بھی اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی۔ بائے بابا کی لاڈلی۔ لاڈلی کو چبا چبا کے کہتا وہ مڑا۔ بابا کی لاڈلی نے منہ بنا کے اس کی نقل اتاری، اور اس کی پشت کو دیکھتی امی اور امی کی بہو نے دل میں فی امان اللہ کہا۔ ناراضگی اپنی جگہ اور اس کی سلامتی کی دعا اپنی جگہ۔
روز کی طرح اس کے آفس جانے کے بعد پہلے اس نے امی کو ناشتہ کروایا اور پھر گھر کا کام کر کے تقریباً 10 بجے کے قریب وہ فارغ ہو چکی تھی۔ امی کا یہ وقت آرام کا تھا اور وہ اب موبائل لے کے لاؤنج میں صوفے پہ ٹی وی کے آگے بیٹھ چکی تھی۔ ایک طرف موبائل پہ دیکھتی، گاہے بگاہے وہ ٹی وی پہ بھی نظر ڈال رہی تھی۔ امی کے داماد کا اسٹیٹس شو ہوا اور اس نے جسٹ ناؤ پہ ہی سین کر لیا۔ جیسے ہی وہ سین ہوا اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس کو تو موڈ دکھانا تھا۔ اپنے سر پہ ہاتھ مارا جبکہ اب امی کے داماد کی طرف سے ٹائپنگ شو ہو رہا تھا۔ کسی کا اسٹیٹس جسٹ ناؤ پہ نہیں دیکھتے، آپ کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ امی کے داماد نے اس کا جملہ اسے لوٹایا تھا۔ آپ آفس کام کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ پورے 10 منٹ بعد اس نے رپلائی کیا تھا، نہیں، لڑکیاں تارنے جاتا ہوں۔ سامنے والا اسے تپانے کے موڈ میں تھا۔ اپنی ساس کی تربیت پہ بہت بھروسہ ہے مجھے، وہ بلا واسطہ ہی اس کی تعریف کرتی تھی۔ ہاں، ساس کے بیٹے پر بھروسہ مت کرنا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا اس کو رپلائی کرتا مسکراہٹ دبا رہا تھا جب کسی نے اس کا ٹیبل بجایا۔ بابا کی لاڈلی سے گپے ہانک لی ہوں تو آپ فائل میرے کیبن میں لانا پسند کریں گے؟ سامنے ہی اس کا باس ٹیبل بجا کے کہہ رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ پورے آفس کو بابا کی لاڈلی کا غائبانہ پتہ تھا۔ سوری سر، وہ ایک دم موبائل والے ہاتھ سے ہی ان کو سلیوٹ کرتا بولا تھا۔ باس چلے گئے۔ وہ پھر سے لمبا سانس خارج کرتا سکون سے اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا جبکہ آس پاس کے کولیگ اب مسکراہٹ دبا رہے تھے۔ بےعزتی ہوگی کیا؟ بابا کی لاڈلی کا اگلا میسج دیکھ کے وہ تپ چکا تھا۔ شٹ اپ! اسے رپلائی کرتے وہ آف لائن ہو کے اب کام کی طرف متوجہ ہوا تھا جبکہ لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی امی کی بہو کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ یقیناً اس کی ہو گئی ہوگی۔ اسے سب پسند تھا لیکن یہ بن بلائے مہمان، اف! ہاں ہاں، اسے پتہ تھا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لیکن ان مہمانوں کو کیا جو آپ کو صرف نیچا دکھانے آتے ہیں؟ وہ کچن میں کھڑی تپ رہی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی کو مسئلہ کیا تھا؟ منہ اٹھا کے دوسرے دن ٹپک پڑتی ہے۔ وہ ایک طرف دوپٹہ کمر باندھ کے سلیب کے ساتھ کھڑی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اچھا بھلا موڈ تھا۔ دوپہر میں امی کی سو کالڈ بھانجی نے آ کر برباد کر دیا سکون۔ برباد تو اس کا اسی دن ہو گیا تھا جب امی کی بھانجی نے اسے بتایا تھا کہ امی اسے بہو بنانا چاہتی تھیں۔ وہ اپنا سارا غصہ آٹے پر ہی نکال رہی تھی، تبھی باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ امی کے داماد کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے آٹا گوندھ کے فریج میں رکھا اور سنک سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے صاف کرتی جیسے ہی وہ باہر کی طرف بڑھی امی کا داماد اندر تشریف لا چکا تھا۔ مطلب یہ امی کی دور کی بھانجی اس کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ امی کے داماد کی نظر سامنے اٹھی جہاں وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی ساکن کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے امی کے بھانجی سے اپنے مجازی خدا کا لیپ ٹاپ بیگ پکڑا۔ وہ ان کے سارے کام میں کرتی ہوں، ان کو 1% نہیں پسند کوئی دوسرا ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ لیپ ٹاپ بیگ تقریباً چھینتے وہ شیریں تو کہیں سے نہیں لگا امی کے داماد کو لہجے میں سامنے والی سے مخاطب تھی۔ نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات کی نفی کرتا بابا کی لاڈلی کی آنکھوں کا تاثر اسے چپ کروا گیا۔ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بابا کی لاڈلی کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ اپنا لہجہ اور بات دونوں بدل گیا تھا۔ امی کی بھانجی مسکرا رہی تھی۔ تم لکی ہو، وہ بابا کی لاڈلی کو کہتی امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور امی کا لاڈلا بھی اس سے پہلے کہ اس کے پیچھے جاتا امی کی بہو کا ہاتھ اس کی شرٹ پکڑ چکا تھا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لیں۔ ایک انگلی اٹھا کے اسے وارن کرتی وہ اسے اتنی پیاری لگی تھی۔ سنائیں۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ فرما برداری کی ساری حدیں پار کر رہا تھا۔ پہلے تو یہ بیگ پکڑیں اور کمرے میں رکھ کے آئیں، اور دوسرا وہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ امی کے کمرے کی طرف اشارہ کرتی ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ امی کے داماد نے ایک دفعہ اس کا تپا تپا سا چہرہ دیکھا، دوسری طرف اپنے ہاتھ میں بیگ جو وہ اسے تھما چکی تھی۔ میرے سارے کام تو آپ نہیں کرتی؟ وہ سنجیدگی سے اس پہ طنز کر رہا تھا۔ میں آپ کے کام کرتی ہوں اور آپ میرے۔ یہ میرا کام ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، ہے نا؟ اتنے پیار سے وہ اسے قائل کر لیتی تھی۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ شاباش، اب جائیں۔ اس کو اپنے کمرے کی طرف دھکیل کر وہ دوبارہ کچن میں جانے لگی۔ یہ کمرے میں رکھ کے امی کے کمرے میں وہ اسے پھر سے تنگ کرنے لگا۔ وہ ایڑی کے بل گھومی تھی۔ ایک ایڑی آواز میں تنبیہ تھی۔ اوکے اوکے، جا رہا ہوں۔ وہ منہ بزورتا کمرے میں گھس گیا تھا اور پھر کمرے سے وہ تبھی باہر آیا جب وہ کھانا لگا چکی تھی۔ آج ان کے ہفتہ تھا اور کل کا دن امی کے داماد کو چھٹی ہوتی ہے، اسی لیے ہفتے کی رات وہ واک پہ نکلتے تھے۔ سارا کام وہ اس رات کو جلدی جلدی سمیٹ لیا کرتی تھی۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ کھانا کھلا کے اس نے فوراً کچن سمیٹ لیا تھا۔ جب تک وہ تیار ہوئی امی کا داماد امی کے کمرے میں ان کی پیر دباتا انہیں پورے دن کی داستان سنا رہا تھا۔ یہ وقت وہ امی کو دیتا تھا لیکن آج خلل پیدا کرنے کو امی کی بھانجی بیٹھی تھی۔ امی کی کنواری بھانجی بھی وہ جسے امی اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے لانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ تیزی سے تیار ہوئی تھی، کمرہ لاک کیا اور جیسے ہی امی کے کمرے کی طرف بڑھی وہ دونوں کمرے سے نکل رہے تھے۔ سو گئی امی؟ خود پہ ضبط کرتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ بندہ
گدھا واقعی ہو جائے خود سے جڑے رشتوں کے لیے پوزیسو ہو، ٹچی نہ ہو۔ اس نے دانت نکالتے سوچا تھا۔ جی خالہ تو سو گئی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ امی کی بانجی نے جواب دیتے اس کی تیاری پہ حیران ہونے کی ایکٹنگ کرتے کہا، جبکہ جتنی دفعہ وہ اس گھر میں اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھا کے لا چکی تھی اب تک تو ان کی روٹین رچ چکی ہوگی اس کو، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایویں کے نمبر بنا کے شوقیں ہونے کی پی ایچ ڈی کرنے والے۔ یہ امی کی دور کی بھانجی بھی وہیں تھی۔ ہم جا رہے ہیں، اس نے امی کے دماد کے بازو میں اپنا بازو ڈال کے جتا کے کہا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی، لیکن اس امی کی دور کی بھانجی کو دیکھ کے نہ جانے کون سی بلا آ جاتی تھی اس میں۔ کہاں؟ اس نے جھوٹی مسکراہٹ سے اب امی کے دماد کو دیکھا تھا۔ اوہ ہاں، آج تو ہفتہ ہے نا، میں بھی آؤں پلیز؟ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی بتاتا وہ خود ہی یاد کر کے ان کے رنگ میں بھنگ بھی ڈال چکی تھی۔ امی کے دماد نے بابا کی لاڈلی کو دیکھا جو اس کی بات پہ اس کے بازو سے اپنا ہاتھ نکال چکی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی نے دونوں کو دیکھا، ان دونوں کو کیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اوکے، میں اپنا موبائل لاتی ہوں کمرے سے۔ لڑکی کی خاموشی ہاں ہوتی ہے، یہ لوجک بھی امی کی بھانجی نے یہاں اپلائی کر لیا تھا، اور وہ بھاگ کے اپنے کمرے سے موبائل لینے چلی گئی تھی، جبکہ امی کے دماد کا معصومانہ التجا کرتا چہرہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی بابا کی لاڈلی۔ وہ جانتا تھا وہ تو مڑکے بھی نہ لے کے جائے کسی دوسری کو۔ چلیں؟ خالہ کی بیٹی نے آ کر اس سے پوچھا، جیسے انتظار ہی اس کا ہو رہا ہو۔ جی شور، ایسا کریں آپ دونوں چلے جائیں، مجھے ابھی یاد ہے کہ امی کو آج دودھ نہیں دیا میں نے، اور کچن بھی سمیٹنے والا ہے، تو آپ دونوں جائیں اور خوب انجوائے کریں۔ امی کا دماد اسے آنکھیں نکال نکال کے نفی میں سر ہلا رہا تھا، جبکہ وہ اس معاملے میں اس کی نہیں سنتی تھی۔ اصولاً تو اسے اپنی دور کی کزن کو دور رکھنا چاہیے تھا، اب مربت کا مارا وہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، تو جائے اور انجوائے کرے، کیونکہ وہ تو اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی، سیدھی سی بات تھی۔ وہ مڑ گئی تھی۔ چلیں اے کے ڈی۔ وہ جو مڑ گئی تھی انہی پیروں پر گھومی تھی۔ امی کے دماد نے بھی حیرت سے دیکھا تھا، خالہ کی بیٹی کس خوشی میں اسے اے کے ڈی کہہ رہی تھی۔ امی کی دور کی بھانجی دور کو خاصا لمبا کیا تھا اس نے، اے کے ڈی چبا چبا کے دہرایا کیا تھا، جب نظریں امی کے دماد پہ ہی تھیں۔ ان کو امی کے دماد کے سینے پہ انگلی رکھ کے بجائی تھی اس نے۔ صرف میں کہتی ہوں، دانت دکھا کے کہا گیا تھا، اور وہ بغیر کسی لحاظ کے مڑ گئی تھی۔ خالہ کی دور کی بھانجی نے ان کے شکایتی نظروں سے امی کے دماد کو دیکھا، جو کہ بابا کی لاڈلی کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ چلیں؟ خود کا غصہ کنٹرول کرتے اس نے مسکرا کے سامنے والے سے پوچھا۔ وہ سنجیدگی سے سر اس بات میں ہلا گیا، اور اس سے پہلے ہی اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے خالہ کی بھانجی بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی، جبکہ بابا کی لاڈلی کمرے میں آ کر بیڈ پہ دھڑام سے بیٹھ چکی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا، پھر اس نے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا جہاں وہ دونوں گیٹ سے باہر جا رہے تھے۔ یہ وقت اس کا تھا، اور وہ خیانت برداشت نہیں کرتی تھی، چھوڑ دینا پسند تھا، اسے بانٹنا نہیں۔ لمبا سانس خارج کرتے وہ مڑی اور موبائل اٹھا کے امی کو کال ملائی۔ اتنے دن ہو گئے تھے ان سے تو بات ہی نہیں ہوئی۔ امی نے سلام کا جواب دے کر فوراً اپنے دماد کا پوچھا تو بابا کی لاڈلی نے ضبطی کی ہے، اس لیے وہ اسے امی کا دماد کہتی تھی، امی کا لاڈلا دماد۔ وہ جانتی تھی اگر ابھی وہ امی کو بتائے گی کہ ان کا لاڈلا اپنی کچھ ہوتی سوتی کے ساتھ باہر گیا ہے تو وہ الٹا اسے ہی صبر کرنے کی تلقین کریں گے۔ دل بڑا کرو، ایسے شک نہ کیا کرو، اتنا تو اچھا ہے۔ اور امی کی اپنے دماد کی شان میں نہ ختم ہونے والی تعریف شروع ہو جاتی، اور جتنا اس کا موڈ اس وقت خراب تھا وہ کوئی بحث نہیں چاہتی تھی۔ امی کسی رشتے دار کی بیٹی کے گھر کے حالات سے اسے آگاہ کر رہی تھی اور اسے جتا رہی تھی کہ ان کا دماد کتنا اچھا ہے، شکر ہے۔ اس نے ہوں ہاں کر کے کال بند کر دی، اس لیے وہ صرف امی کا دماد تھا، صرف امی کا، کیونکہ بابا ہوتے تو وہ اس سے پوچھتے کہ وہ کیوں اتنی اداس لگ رہی ہے۔ اس نے سب کا حال چال پوچھ کے کال بند کر دی۔ امی بھی سو گئی تھیں، اب اس کے پاس ایک ہی آپشن تھا، وہ بھی اپنا بستر پکڑ لیتی۔ باہر جانے کے چکروں میں وہ عشاء کی نماز بھی جلدی پڑھ چکی تھی، وہ اپنی جگہ پہ لیٹ چکی تھی۔ دوسری طرف وہ اس سے 3 قدم کے فاصلے پہ سنجیدگی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا، جبکہ خالہ کی دور کی بھانجی نہ جانے کیا قصے سنا رہی تھی۔ بابا کی لاڈلی ہوتی تو اس کے ساتھ قدم ملا کے چلتی، اور پھر وہ صرف اپنی نہیں سناتی تھی، اس کی بھی سنتی تھی۔ پورے سٹاف کو بابا کی لاڈلی کا پتہ تھا، امی کے دماد کے سر کو بھی۔ ایسے ہی بابا کی لاڈلی کو بھی اس کے آفس میں کس وقت کیا ہوتا ہے پتہ ہوتا تھا۔ وہ صرف بولتی نہیں تھی، امی کے دماد کو سنتی بھی تھی۔ اور یہ اس نے گردن موڑ کے ساتھ چلتی اپنی دور کی کزن کو دیکھا، جو کہ اپنی ہی آنکی جا رہی تھی، دیکھ بھی نہیں رہی کہ وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں۔ اس کا اور بابا کی لاڈلی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ امی کے دماد نے مسکرا کے سوچا تھا، کہاں؟ وہ مڑا تو خالہ کی بھانجی کو ہوش ہے، گھر۔ اس نے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اسے کہا، لیکن ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا، تم لوگ تو 2 سے 3 گھنٹے باہر رہتے ہو نا۔ اس
اس کے ہوا کی وجہ سے بال اڑ رہے تھے تو وہ کان کے پیچھے رستی گویا ہوئی، وہ بابا کی لاڈلی ہے، تم کزن ہو۔ فرق سمجھ آیا، سینے پہ بازو باندھ کے اس نے کہا اور مڑ گیا۔ اس کی بلا سے وہ آئے یا نہ آئے، وہ تو جا رہا تھا، اور گھر بابا کی لاڈلی کا پارا سوا نیزے تک ہوگا، اس کو بھی جا کے سنبھالنا پڑے گا۔ جنگ جو لازم ہو مقابل نہیں دیکھا کرتے۔ اس کے دل نے اس کی ہمت بندھائی، اور اگر مقابل بابا کی لاڈلی ہو تو دماغ نے فوراً پوچھا تھا۔ دل خاموش ہو گیا، بابا کی لاڈلی جانے اور امی کا دماد جانے، دماغ اور دل ان کے معاملات میں کم ہی ٹانگ اڑاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وہ سو رہی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ وہ سو چکی ہوگی، وہ تو سوچ کے آیا تھا کہ اسے منا لے گا، لیکن اب صبح ہی محترمہ کی سنی جا سکتی تھی، اس لیے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ روب نہ ڈال مجھ پہ اپنی باتوں کا، تیری جیسی ہی سر پھری ہوں میں۔ وہ باتوں کو سر پہ سوار نہیں کرتی تھی، باتیں خود بخود اس کے سر پر سوار ہو جایا کرتی تھیں۔ اسے دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے دماغ کو سمجھانا لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی روٹی بناتے یہی سوچ رہی تھی، کچھ دیر پہلے ہی وہ اٹھی تھی، کمرے میں آؤ، میری چیزیں نہیں مل رہی۔ کچن کے دروازے میں کھڑا وہ اپنی ٹائی باندھتا جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی، سنک سے ہاتھ دھوئے اور اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی، الماری سے اس کی چیزیں نکال کے مڑتی وہ پیچھے ہی کھڑا تھا، سنجیدہ۔ الماری بند کر کے اس نے دونوں اطراف ہاتھ رکھے تھے، اس طرح کہ وہ پوری کی پوری اس کی اوٹ میں چھپ سی گئی تھی۔ یا تو یقین کر لو یا وضاحت مانگ لو، نہایت سنجیدگی سے اس نے کہا تھا۔ بابا کی لاڈلی اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، نظریں اس کی شرٹ کے بٹن پہ تھیں۔ یقین یا وضاحت؟ اس نے دوبارہ ذرا سا جھک کے پوچھا۔ وہ نہیں بولی۔ بابا کی لاڈلی؟ اس نے دانت پیستے اس کا نام لیا۔ مجھے یقین ہے آپ پہ، ہٹیں اب۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اب دور دھکیلتی وہ آگے بڑھنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتی اس کی کلائی امی کے دماد کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ یقین وضاحت کا محتاج نہیں ہوا کرتا، اس نے گرفت مضبوط کی تھی۔ میں مانگ بھی نہیں رہی وضاحت، اس نے اتنے ہی سکون سے کہا تھا، جبکہ ہاتھ مسلسل اس سے اپنا دوسرا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں چھوڑے گا، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ موڈ کس کو دکھا رہی ہو؟ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کے بازو پکڑ گیا تھا۔ بابا کی لاڈلی نے آنکھیں بند کر کے کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ فائن۔ ایک دم اس نے ہاتھ چھوڑا۔ اللہ حافظ۔ وہ غصے سے مڑتا بیگ اٹھا کے بغیر ناشتے کے چلا گیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے خالہ کی دور کی بھانجی کمرے میں حیران ہونے کی بھرپور اداکاری کرتے داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اتنے غصے میں کیوں گے؟ وہ قریب آتے پوچھ رہی تھی۔ اور بابا کی لاڈلی کا دل کیا کہہ دے، جہاں تم ہو وہاں کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جب بھی وہ یہاں آتی تھی ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ضرور ہوتی تھی۔ اس نے ضبط کرتے خود کو کچھ بھی برا کہنے سے روکا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اپس، خالہ کی دور کی بھانجی نے ہاتھ اٹھا کر خود کو خوش ہونے سے روکا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بعد میرے پاس اپنے کام نپٹانے کو بہت وقت ہوگا، میں بہت فارغ رہا کروں گی، اور پھر میرا دل پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ مگر ایک راز کی بات بتاؤں تمہیں؟ چلو ایک سچ بتا کر ستاؤں تمہارے بعد مجھ سے فرات کا دامن چھوٹ گیا، جو ضبط تھا میری آنکھوں کا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ سنو، تمہارے بعد میں صرف تمہیں سوچتی رہتی ہوں، مڑی نقطے کو گھورتے ہوئے ماضی کو کھوجتی رہتی ہوں، کہ وہ جو خواب تھے میری آنکھوں میں، وہ جو شوخی تھی میری سوچ میں، وہ خواب سارے گوا آئی، وہ شوخی ساری لٹا آئی۔ اتنی مصروفیت ہے کہ کچھ بھی کر نہیں پاتی۔ اب اپنا سایہ لے کر کسی کو نہیں سمجھاتی، سمجھیں گے کہ میرا لہجہ اب سے سب کے ساتھ کچھ زیادہ ہی تلخ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے بعد میرے پاس اپنے کام نپٹانے کو بہت وقت ہوگا۔ سیدہ عاتقہ بخاری۔ وہ آج آفس ناراض ہو کے گیا تھا، یہ بات تو اب اس کے ذہن سے نہ نکلنے والی تھی۔ کیا میں اوور ریئیکٹ کر گئی؟ ناخن چباتے وہ کمرے میں آہستہ آہستہ چکر لگا رہی تھی۔ ناراض وہ ہوتا تھا اور جان اس کی اٹک جایا کرتی تھی۔ خود تو وہ محترمہ دن میں 1000 دفعہ اس سے ناراض ہوتی تھی، لیکن اس کے ناراض ہو جانے پہ زندگی رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ غلطی میری نہیں تھی، ان کی تھی۔ ایک طرف بیڈ کے کنارے پہ ٹکتے وہ مسلسل پیر ہلا رہی تھی۔ عورت میں لچک ضرور ہونی چاہیے، یہ نا مردوں پر اچھی لگتی ہے۔ عورت نا میں آنا شروع کر دے تو گھر کیسے بسے گا؟ اسے یاد آیا تھا کہ پچھلی دفعہ امی نے ایسے کہا تھا۔ امی کا کیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ ہی اپنے داماد کی طرفداری کرتی تھی، اور یہ امی کی بھانجی تو یہاں آ کے بھول ہی جاتی تھی کہ اسے واپس بھی جانا ہے۔ اس نے کہیں پڑھا نہیں کیا کہ میزبان کو زیادہ تنگ نہیں کرتے؟ امی سے بات کروں، اس نے سوچا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی کے داماد کی امی تو اس کی امی ہی لگتی تھی۔ ایسے معاملات میں وہ امی کے کمرے میں داخل ہوئی تو خالہ کی دور کی بھانجی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔
بیٹا جی، اس خدمت کا کوئی فائدہ نہیں، امی کا ایک ہی لاڈلا ہے اور وہ اب میرے حصے میں آ چکا ہے، اس لیے آپ کی دال تو یہاں نہیں گلے گی۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اسے گھورتے سوچ رہی تھی، امی آپ کو چائے بنا دوں؟ اس نے امی سے پوچھا۔ ساری دنیا کے مسائل ایک طرف اور اس بندے کا چائے کو لے کر دوسروں کو منانا دوسری طرف، مطلب ہر بات میں وہ چائے کو ہی کیوں لے آتی تھی۔ امی نے تو منہ بنا کے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ہاں بھائی، جتنی وہ چائے کی شوقین تھی، اس گھر کے فرد اتنا ہی چائے سے دور بھاگتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس کا اثر لوگوں پہ بہت جلد ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہی حساب تھا۔ گھر والے چائے کے اس کی طرح شوقین نہ صحیح پینے ضرور لگ گئے تھے۔ امی نے منع کیا تو اس نے منہ بنا کے دیکھا۔ ساسو ماں پہ اس کے منہ بنانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، وہ امی تھیں، ان کا لاڈلا ہوتا تو اس کے منہ بنانے پر بلا شبہ پگھل بھی جاتا۔ میں پی لوں گی خالہ کے حصے کی۔ خالہ کی دور کی بانجی نے مسکرا کے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کی۔ اور ریلی؟ وہ خوشی سے مڑی۔ یس۔ خالہ کی بانجی نے خالہ کو دیکھ کے ایسے کہا جیسے اس کی خوشی کی سمجھ نہ آئی ہو۔ اوہ شور، میں اور تم مل کے پیتے ہیں، تو ایسا کرو، جاؤ 2 کپ بنا لو۔ امی کے بیڈ کے سامنے صوفے پر بیٹھتی اس نے بہترین اخلاق والوں کو پیچھے چھوڑا تھا۔ خالہ کی بانجی نے منہ بنا کے اسے دیکھا اور پھر خالہ کو۔ امی نے اپنی بہو کو گھورا، مہمان کام کرتے اچھے تھوڑی لگتے ہیں، جو خود بنا کے لاؤ۔ امی نے فوراً لتاڑا تھا۔ آر یو شور یو آر اے گیسٹ؟ اس نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ امی کو سمجھ نہیں آئی تھی، البتہ اس کا لہجہ خالہ کی بانجی ضرور سمجھ گئی تھی۔ وہ کھسیانہ سا مسکرائی۔ امی کو اپنی بہو کا اچھا خاصا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اسے گھورا۔ میں تو بس یہ پوچھ رہی تھی کتنی چینی لوگی؟ وہ کندھے اچکا کے کہتی۔ امی کو صفائی دیتے کمرے سے باہر نکلی، اور کمرے سے نکل کر اس نے مسکرا کے ایک لمبا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ اس خالہ کی بانجی سے سارے حساب تو وہ چٹکیوں میں برابر کر لیا کرتی تھی۔ دوست ہو یا نہ ہو، دشمن ضرور ہونا چاہیے۔ کسی ناول میں پڑھا تھا اس نے۔ یہ رائٹرز بھی نا کیا سچ لکھتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا تھا، منہ پھلا ہوا تھا، تیوری چڑھی ہوئی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پہ چل رہی تھیں۔ آتے جاتے سارے کلیگ آج اس کا موڈ دیکھ کے حیران تھے۔ وہ ایسا تو نہیں تھا سڑو سا؟ بابا کی لاڈلی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ یہ ایک جملہ اس سے پتہ نہیں صبح سے کتنے کو لیک کر چکے تھے۔ اب بھی بائیں طرف والی لڑکی نے مسکرا کے پوچھا تو اس نے ضد چوک گئی، کی بورڈ پر ہاتھ مارا اور مڑ کر اسے گھورا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو گئی، مبادا وہ کچھ اور ہی نہ کہہ دے۔ اس نے اپنا کام مکمل کیا اور سر کے آفس گیا۔ فائل لیے اجازت طلب کر کے اس نے فائل سر کی طرف بڑھائی۔ سر نے 2 منٹ تک اس کی ساری فائل کا جائزہ لیا اور پھر حیرت سے سر اٹھا کر انہوں نے اسے دیکھا۔ فائل سامنے ٹیبل پر رکھ کے سر نے دونوں بازو آگے کو کیے۔ بابا کی لاڈلی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ سنجیدگی سے سر کی طرف سے سوال آیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا اور اپنے منہ پہ ہاتھ مارا۔ منہ پہ لکھا ہے کیا؟ سر ذرا سا مسکرائے۔ تمہارے منہ پہ تو نہیں لکھا، لیکن یہ فائل کا ہر دوسرا لفظ منہ پھاڑ کے کہہ رہا ہے۔ سر نے فائل اس کی طرف بڑھاتے بتایا۔ سوری سر۔ وہ شرمندہ ہوا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے فائل لی۔ نو پرابلم ینگ مین۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ ایک نصیحت کروں؟ وہ مرا ہی تھا تو وہ شوخی سے بولے۔ جی سر۔ وہ گھوم کے سوال انداز لیے گویا ہوا۔ زندگی میں آرام چاہیے تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے۔ وہ سر سیٹ سے ٹکا کے بولے۔ تجربہ بول رہا ہے آپ کا؟ وہ بھی شوق ہوا تھا۔ 30 سال کا۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلا کے اس کی بات کی تصدیق کی۔ او تیری! 30 سال پہ اس کے ہونٹ گول ہوئے۔ اس کی طرف تو ابھی پہلا سال تھا۔ وہ مسکرا کے سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ سر نے بابا کی لاڈلی سے صلح کروا دی کیا؟ اس کے دانت نکلتے دیکھ ایک کلیگ بولا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل سامنے والے کو مار دی۔ سامنے والے نے منہ بنایا۔ وہ اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ چکا تھا۔ سکون بیوی سے جڑ جائے تو بیوی سے نہیں لڑنا چاہیے، اس کے دل نے گواہی دی۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، ایک تو اس بندے کو اللہ پوچھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی۔ وہ کہتا تھا کہ بابا کی لاڈلی نے بدتمیزی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اس کا اپنے بارے میں کیا خیال تھا؟ آج وہ پورا گھنٹہ لیٹ تھا اور جانتا بھی تھا کہ جتنا وہ لیٹ کرے گا گھر میں وہ اتنا ہی گھبرائے گی۔ اپنا بدلہ لینا تو خوب آتا تھا اس انسان کو۔ وہ ناراض ہوتی تھی تو کم سے کم ایسا عجیب رویہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ چائے کے ایک کپ پہ مان جانے والی بابا کی لاڈلی اور وہ ناراضگی میں 7ویں آسمان تک پہنچ جانے والا امی کا دماغ۔ جیسے ہی وہ گھر داخل ہوا، سامنے ہی وہ چکر پہ چکر لگا رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور اس کی طرف بیگ بڑھا دیا۔ موڈ ویسے ہی تھا سڑا ہوا۔ وہ جو اس سے اتنا لیٹ آنے کی وضاحت کی توقع کر رہی تھی، حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ اسے کچھ بھی کہے بغیر امی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اس نے منہ بنایا اور کمرے میں اس کا بیگ رکھنے چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے کھانا لگایا۔ وہ امی کے کمرے سے نکلا تو وہ بے ساختہ پکار کی، کھانا؟ وہ رکا اور مڑا۔ کھا کے آیا ہوں، سنجیدگی سے جواب دیتا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ناراض ہے، بار بار جتانا ضروری نہیں ہے۔ وہ پلیٹ سائڈ پر کرتی وہیں کرسی پر منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ 2 منٹ تک یاد آیا تھا کہ وہ کمرے میں چائے کا انتظار کر رہا ہوگا، اس لیے وہ فوراً اٹھی تھی اور برتن اٹھا کے اب وہ اس کے لیے چائے بنانے کا ہی سوچ رہی تھی جب خالہ کی بانجی نے انٹری دی۔ 1 منٹ، آپ بعد میں بنا لینا، پہلے مجھے 2 کپ چائے بنانے دیں۔ وہ اسے ایک طرف کرتی اس کے سنے بغیر ہی شروع ہو چکی تھی۔ پر مجھے ایک ایڈی کے لیے چائے بنانی ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی اس خالہ کی بانجی کی یہ جرأت۔
میں بھی ان کے لیے ہی بنانے لگی ہوں۔ وہ مڑ کے مسکرا کے اسے کچھ جتا رہی تھی۔ اور آپ کو کس نے کہا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی پیار سے ہی دی، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ جس کے لیے چائے بنا رہی ہوں اس نے۔ وہ کہہ کے چائے بنانے لگ گئی اور بابا کی لاڈلی کچن سے نکل کے کمرے تک پہنچی تھی۔ اس نے سکون سے صوفے پہ ٹانگ چڑھائی اور بیٹھ گئی۔ امی کا دماد بیڈ پر ایک ٹانگ نیچے کیے لیپ ٹاپ پہ شاید کچھ کام کر رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے، خالہ کی بانجی چائے کی ٹرے لیے کمرے میں آئی تھی۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے پیتے ہیں، وہ ٹانگ ہلاتی دل میں خود سے مخاطب تھی، جبکہ خالہ کی بانجی اب اس کے اور اپنے درمیان ٹرے رکھ کے بیٹھ چکی تھی۔ تکلف حد سے تجاوز کیا تو خالہ کی بانجی نے اس کا لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے مسکرا کہا، پہلے چائے۔ اس کی اس حرکت پہ امی کے دماغ نے حیرت سے دیکھا اور پھر کن اکھیوں سے اپنی تپی بیٹھی بیوی کو، اف، اس مصیبت کو اب قوم کا برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ اوہ تو یہ بات ہے، بابا کی لاڈلی سیکنڈ سے پہلے سمجھی تھی اور مسکرا کے اٹھی۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ میرے شوہر صرف 1 چمچ چینی لیتے ہیں۔ خالہ کی دور کی بانجی سے چمچ چھینتی وہ شیریں لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ امی کے دماغ نے سر نفی ملایا، لیکن شادی سے پہلے تو یہ 2 چمچ۔ وہ کپ کو دیکھ کے بولی تھی، میرے ساتھ شادی کر کے تمہارے بھائی کی ساری عادات بدل گئی ہیں۔ کپ اس کے ہاتھ سے لیتے وہ اسے اٹھا کے خراب بھی کر چکی تھی۔ چائے کے لیے شکریہ۔ اسے اپنے ساتھ کھینچ کے وہ کمرے سے باہر نکال چکی تھی۔ لحاظ ایک حد تک اچھا لگتا ہے، اس نے کتابوں سے سیکھا تھا، خود پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنی چیزوں پہ نو کمپرومائز۔ کمرے کے دروازے تک وہ اسے ساتھ لاتی مسکرا رہی تھی، یہ وقت میرا ہے اور مجھے اپنی چیزوں میں خیانت نہیں پسند۔ لحاظ پھر میں کم ہی کسی کا کرتی ہوں۔ اور ہاں، امی نے کہا تھا کہ تم سامان پیک کر لینا، کل تمہیں وہ چھوڑ آئیں گی خود۔ ٹیک کیئر، گڈ نائٹ اور سویٹ ڈریمز پیاری نند صاحبہ۔ خالہ کی بانجی کی شکل پہ رات کے 9 بجے ہی 12 بج چکے تھے، لیکن اسے کیا؟ وہ تو کمرے کا دروازہ بند کر کے اب گھوم کے امی کے دماد کو گھورنے میں مصروف تھی، جو اب چائے پیتا اسے مکمل نظر انداز کرنے کی کوشش میں تھا۔ یار یہ چائے، منہ بنا کے اس نے کہا تو بابا کی لاڈلی مسکرائی۔ اس کے ہاتھ کی چائے کے علاوہ وہ کسی کے ہاتھ کی چائے نہیں پیتا تھا۔ کافی اچھی بنی ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ وہ فوراً بدلا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی کیونکہ سامنے والی اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ آگے آئی اور اس کے سامنے کپ لیے بیٹھ گئی۔ آپ کی سزا ہے، یہی بھی کپ مسکرا کے منہ کھلگاتی وہ اسے کہہ رہی تھی۔ امی کے دماغ نے منہ بنا کے اپنا کپ ختم کیا تھا۔ صبح کے لیے سوری۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑ کے وہ بولی۔ اوہ، ملکہ عالیہ کے منہ سے سوری تو نکلا۔ اس نے فوراً طنز کیا اور مسکرائی۔ اس کا برا نہیں لگتا تھا؟ تمہیں تو غصے نے اور دلکش بنا دیا تھا والا فیلنگ آ رہی تھی، تو میں نے سوچا اور غصہ دلائیں تم کو۔ اس کی فیورٹ غزل کی فیورٹ لائن بابا کی لاڈلی نے بولی تو اس بار وہ بھی مسکرا دیا۔ ویسے یہ آپ کی زبردستی کی بہن کب جائے گی؟ ایک دم اس کی طرف جھکتے وہ رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ بری بات، مہمان ہے، اس نے ڈانٹنا چاہا تھا۔ مہمان ہے لیکن گھر والی بننے کے چکروں میں ہے، اس نے منہ بنا کر ہمیشہ کی طرح اپنے دل کا ڈر اسے بتایا تھا۔ گھر والی تو ایک ہی بہت ہے، دوسری افورڈ نہیں کر سکتا میں، وہ کہتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور بابا کی لاڈلی نے جوش میں آ کر اسے پیچھے سے فلائنگ کس کرنا چاہی، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ چوم کے اس کی طرف پھونک مارتی اور مڑ چکا تھا، اور شرمندگی سے بابا کی لاڈلی کا ہاتھ منہ کے قریب پھونک والے انداز میں گول ہوا تھا۔ وہ سیدھا ہوتا بالکل اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ میری پلک گر گئی تھی تو میں وش مانگ لی تھی۔ دماغ نے فوراً دفاع کے لیے بہانہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ اچھا؟ وہ قریب آتے ہلکا سا جھکا، چہرے پہ دبی دبی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا کی لاڈلی نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ آگے آئے، قدم کے فاصلے پہ رک کر اس کے چہرے پہ گال سے پلک اٹھائی اور اس کا ہاتھ الٹا کر کے بالکل اس کے سامنے کرتے اس پہ بار رکھ کے آنکھیں بند کر کے، یا اللہ میری بیوی کو تھوڑی سی عقل دے دے، کہہ کے مسکراہٹ دبائی، آنکھیں کھولیں اور پھونک مار دی، جبکہ وہ سحر زدہ ہو چکی تھی۔ یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہہ کے گیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ پاگل لڑکی، اپنے سر پہ ہاتھ مارتے اس نے خود کو سرزش کیا تھا۔ سکون پتہ ہے اس کی زندگی میں کیا تھا؟ خالہ کی بانجی کا اس کے گھر سے چلے جانا، ایک اٹکا ہوا سانس اس کا بحال ہو جایا کرتا تھا۔ اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ امی اپنی بانجی کو چھوڑنے گئی تھی اور امی کے دماد کی آج چھٹی تھی۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے آج صبح ہی سارا کام ختم کر لیا تھا۔ آج ایک پوری لمبی لسٹ تیار کی گئی تھی اس نے جو امی کے دماد سے منگوانی تھی۔ وہ پودوں کو پانی دے کر ابھی فارغ ہوا ہی تھا اور اس کا سونے کا ارادہ بن رہا تھا جب وہ اپنے بال کھولے ہاتھوں میں تیل کی بوتل اٹھائے اس کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا؟ وہ اسے گھورتے پوچھنے لگا۔ ویسے تو بڑی شوخی مارتے ہیں، تمہارے اشاروں سے بھی واقف ہوں میں، اس کی نقل اتارتے اب بولی۔ اب کیوں پتہ نہیں چل رہا؟ تیل کی بوتل اس کو دکھاتے اور بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ تمہارے تیل ہرگز نہیں لگاؤں گا، انگلی اٹھا کے فون کرتا پیچھے کو جانے لگا جب وہ ایک دم اس کے سامنے۔ پلیز۔ اگر وہ پیار سے نہ کہتی تو وہ کبھی نہ مانتا، یہ بات اسے بہت اچھے سے پتہ تھا۔ میرے نا بال سارے خراب ہو چکے ہیں، لگا دینا۔ اپنی بیوی کے لیے لوگ مون سے سلیوٹ مروا دیتے ہیں
آپ سے ایک تیل نہیں لگتا؟ وہ بلیک میلنگ میں ماہر بندی منہ بنا کے اس کے ہاتھ سے تیل پکڑ گیا۔ 2 منٹ بعد تک وہ اس کے سامنے نیچے اپنے کمرے میں بیڈ کے کنارے کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ وہ بیڈ کے کنارے پہ ٹکا اس کے بالوں میں تیل لگا رہا تھا۔ امی کو پتہ چلا نا کہ ان کے بعد تم ان کے لاڈلے سے یہ لڑکیوں والے کام کرواتی ہو تو تمہیں نہیں چھوڑیں گی وہ۔ اس کے بالوں کو مشکل سنبھال کر تیل لگاتا منہ میں بھر امی کو کون بتائے گا؟ ایک دم مڑ کے اس نے کشمکش نظروں سے اسے گھورنا چاہا۔ میں امی سے کچھ نہیں چھپاتا۔ وہ اس کا سر سیدھا کر کے بولا، اوہو، کہہ کون رہا ہے؟ یاد نہیں لاسٹ ٹائم کوئی جب اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی اس کی نافرمانی یاد کرواتی، وہ فوراً بولا تھا چپ کر کے بیٹھو۔ اس کے بال کھینچ کے اسے سیدھا کیا تھا۔ ایک تو وہ تیل لگوا رہی تھی، اوپر سے میڈم کی دھمکیاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھے سے مالش کریں تو آنکھیں بند کر کے مسکراہٹ دباتی وہ اسے تنگ کرنے لگی۔ تمہیں مالچی لگ رہا ہوں میں؟ ایک دم اس کے سر سے ہاتھ اٹھا کر وہ صدمے سے پوچھنے لگا، تیل چپ کر کے لگاتے ہیں، اس کے اپنے ہی اصول تھے، یہاں کندھے ہی دبا دیں۔ بالوں کا جوڑا کر کے وہ اس کے سامنے ویسے ہی بیٹھی اسے مزید تپانے کو بولی، گلا نہ دبا دوں؟ وہ آئی برو اچکاتے پوچھ رہا تھا۔ نہ صحیح، میں تو آپ کے لیے جنت کا سامان کر رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کے اٹھتے بے نیازی سے بولی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اس کی چالاکیوں پہ حیران تھا۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کر واپس آیا تھا، کھانا وہ کھا چکے تھے، اب چائے وہ بنا چکی تھی، اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ لون میں کرسیاں رکھ کے درمیان میں میز رکھ کے پورا سیٹ اپ بھی کر چکی تھی۔ چیزوں کو اپنی جگہ سے ہلا کے اپنی مرضی سے سیٹ وہ بس امی کی غیر موجودگی میں ہی کیا کرتی تھی۔ وہ مسکراتا اس کی طرف آیا تو وہ اس کے لیے کرسی کھینچ گئی۔ یہ تو ہیرو کا کام نہیں ہوتا، اسے کرسی کھینچتے دیکھ وہ بولا تھا۔ وہ مسکرا کے اب اسے چائے ڈال کے دے رہی تھی۔ کتنا اچھا موسم ہے نا؟ اس کے سامنے بیٹھتی وہ بولی اور آسمان کو دیکھ کر کہا جہاں کالے بادل اپنا ڈیرا جما رہے تھے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ میڈم اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نماز میں نا میں باقاعدہ اللہ کو اپنے ہونے والے شوہر کی خوبیاں گنواتی رہی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ میں کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے وہ بولی، کھلے اچھے لگ رہے۔ وہ گورا اٹھا کے منہ میں ڈالتے وہ بولا تو اس کے ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رکے اور پھر اس نے بال جوڑے سے کھول دیے۔ اچھا لگا تھا اس کا یہ جملہ۔ تیل کی اچھی خاصی مالش کے بعد وہ نہا کے آئی تھی۔ اس کی خوبیوں والی بات پہ اس نے کوئی ری ایکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ ایسے ہی اسے کوئی بات نہیں بتایا کرتی تھی۔ ضرور کچھ پک رہا ہے اس کے خرافاتی دماغ میں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سے مانگتی رہی ہوں میں AKD۔ اب کی بار جملہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا، یہ بات اس نے پہلے کبھی نہیں کہی۔ اپنی اسائنمنٹ بنوانے کے لیے وہ اصل بات بول گئی تھی اور پھر فوراً دانت تلے انگلی دبائی۔ مطلب تمہیں بس اسائنمنٹ بنانے والا ایک بندہ چاہیے تھا؟ وہ تو صدمے میں ہی چلا گیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ بھی اور بھی کئی غم تھے میرے۔ وہ اب اسے ٹریک پر لانا چاہ رہی تھی لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب والا کام بتاؤ۔ اس نے سیدھا مدعے پہ آنا مناسب سمجھا۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی۔ ہیروئن ایسا کرتی معصوم لگتی ہے۔ وہ بھی بس معصوم لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اللہ سے کہتی تھی کہ وہ مجھے 1000 دفعہ معاف کر دے۔ پھر وہ 1 منٹ اسے درمیان سے ٹوکتے وہ انگلی اٹھا کے بولا، تم نے کچھ کیا ہے؟ وہ اگر کہتا تھا کہ وہ اس کی رگ رگ سے واقف ہے تو جھوٹ بولتا تھا۔ وہ کام ہی ایسے کرتی تھی۔ کیا کیا ہے بتاؤ؟ شاباش۔ وہ اب اس سے پچکار رہا تھا۔ کیا؟ کچھ بھی نہیں، قسم سے۔ وہ گلا پکڑ کے چٹکی بنا کے قسم کھا کے اسے یقین دلانا چاہ رہی تھی، بس خود ہی ہو گیا۔ اگلا جملہ سن کے وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ محترمہ آپ بتائیں بھی تو، کیا کیا ہے اس نے؟ وہ واقعی صحیح کہتی تھی، وہ کچھ نہیں کرتی تھی، بس ہو جاتا تھا جو بھی۔ غلطی نہیں، غلطیاں کرتی تھی وہ، اور ان غلطیوں کو فکس کرنے والا اس کے سامنے بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ میں ان کا سامان پیک کر دوں، وہ 2-3 دن رہے گی۔ اس نے مسئلہ بتانا شروع کیا۔ تو اس میں کیا غلط تھا؟ تو سامان میں نے پیک کر دیا تھا، وہ اسے ٹکڑوں میں بتا رہی تھی آگے۔ وہ اسے اگلوا رہا تھا لیکن امی کو چوپر غلط پکڑا دیا۔ مطلب امی میرے سوٹ لے گئی ہیں؟ آنکھ بند کر کے اس نے اپنا کارنامہ بتایا۔ سامنے والے کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور پھر وہ ایک دم ہنسا۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ یہ ہنسنے والی بات ہے؟ وہ صدمے سے پوچھ بیٹھی۔ نہیں تو۔ وہ مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ امی تمہارے سوٹ میں کیسی لگیں گی؟ اس نے پوچھ کے ہنسنا شروع کر دیا۔ مسکرائی تو وہ بھی تھی لیکن اس پنگے کو کیا وہ ہینڈل کر لے گا؟ اب وہ بیچاری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ صرف ایک جملہ سننا چاہتی ہے کہ میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا۔ اس نے بالآخر کہہ دیا تھا، شکر ہے۔ وہ تو جیسے دوبارہ زندہ ہوئی تھی۔ جب وہ کہتا تھا کہ وہ دیکھ لے گا تو اس کا دل کرتا تھا کہ ہر کسی سے پنگا لے، کوئی کام ٹھیک نہ کرے، کام خراب کر کے اس کی پشت پہ کھڑے ہو کے اس کے منہ سے یہ سننا کہ وہ دیکھ لے گا کئی گنا بہتر تھا اس سے کہ وہ بالکل ٹھیک کام کر کے دوسروں کی تعریف وصول کرتی۔
3 دن بعد امی کی واپسی ہوئی تھی اور امی اسی جوڑے میں تھیں جس میں وہ گھر سے گئی تھیں۔ امی کا داماد تو آفس میں تھا اور اسے امی سے خاصی سننی پڑی تھی۔ وہاں رشتہ داروں کی باتیں امی نے الگ سنی کہ کیا ضرورت تھی فیملی سے باہر کی لڑکی لانے کی، خاندان میں ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی تھی، اور بھی بہت سی چبھنے والی باتیں اسے سننا پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی غلطی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس کی غلطی نہ بھی ہوتی تب بھی وہ امی کے سامنے نہیں بولتی تھی۔ وہ امی کو وضاحت دے سکتی تھی لیکن کچھ رویوں کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، اور خصوصاً تب جب آپ کو پتہ ہو کہ غلطی آپ کی اپنی ہے۔ خاموشی سے بہتر کوئی حل اچھا نہیں ہوتا۔ امی تو اس کو سنا کے اپنے کمرے میں جا چکی تھیں لیکن اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ وہ غیر ذمہ دار نہیں تھی، یہ بات امی کو بھی پتہ تھی، اس لیے اسے زیادہ برا لگا تھا، لیکن وہ اب کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خاموشی سے امی کو احساس کرواتی کہ وہ زیادتی کر گئی ہیں۔ آج امی کو واپس آنا تھا۔ امی آتے ہی بابا کی لاڈلی کو ڈانٹ چکی ہوں گی، یہ بات وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے تو آج آفس میں اس کا کوئی میسج نہیں آیا تھا، اس لیے وہ بس شام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کام سے فارغ ہو کے آج وہ امی کے پاس نہیں بیٹھی تھی۔ امی کو رشتہ داروں کے وہ طعنے کچھ دن بالکل نہیں بھولنے تھے، اور وہ جو بات خود نہیں بولتی تھی اسے بھی نہیں بھولنے دیتی تھی، اس لیے بہتر تھا کہ وہ کمرے میں ہی کچھ دیر AKD کا انتظار کر لے۔ وہ جیسے ہی ہے سیدھا امی کو ملنے گیا۔ امی کے موڈ کو دیکھ کے ہی پتہ چل رہا تھا کہ خاصا خراب ہے۔ امی کے موڈ کی پرواہ بھی تھی اور اس کی بھی، جو یقیناً کمرے میں اب شاید رو رہی ہوگی۔ اس معاملے میں چڑیا جتنا دل تھا اس کا، امی اب اسے بھی وہی ساری باتیں بتا رہی تھی جو انہوں نے اسے غصے میں کہیں، بس فرق یہ تھا کہ امی کا لہجہ بیٹے کے سامنے ٹھیک تھا۔ امی وہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، امی کا ہاتھ پکڑ کے اس نے پیار سے کہا تھا۔ یہ حرکت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہی تھی۔ امی نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، امی میں سمجھاؤں گا اسے۔ امی نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا، سمجھا ہی نہ دینا۔ امی کی تسلی نہیں ہوئی تھی، میں سمجھاؤں گا، لیکن آپ کیوں رشتہ داروں کی وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا بہت خوش ہے، آپ کی اپنی بہو سے بہت بنتی ہے، اور یہی ایک بات آپ کے سو کالڈ رشتہ داروں کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہ بات کو سنبھال لیا کرتا تھا۔ اچھا چلو چھوڑو، تھک کے آئے ہو، جاؤ دیکھو اسے جا کے اور خود بھی تھوڑا سا آرام کر لو۔ امی نے اسے پیار سے کہا۔ واقعی ان کا بیٹا خوش تھا، ان کی بہو جیسی بھی ہو خاندان کی باقی ساری بہوؤں سے بہت اچھی تھی، اور وہ یہ بات جھٹلا نہیں سکتی تھی، ہاں مانتی بھی نہیں تھی، وہ ایک الگ مدعا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ صاف ستھرے کمرے کی صفائی میں مصروف تھی۔ اس کی ہر باتیں ہی وہ مڑی آنکھیں ہی بتا رہی تھی کہ وہ آج رو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے امی نے کیا کہا ہے مجھے؟ اس کا بیگ تک پکڑنا یاد نہیں رہا تھا جب تک وہ اس کو بتا نہیں لے گی کہ امی نے اسے کیا کہا ہے۔ اسے سکون نہیں آئے گا۔ امی نے کہا کہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اس کے قریب کھڑے ہو کے وہ بچوں کی طرح شکایت لگا رہی تھی، وہ غلطی سے ہوا تھا بس۔ امی کو وضاحت دینی ہوئی تھی اور امی کے بیٹے کو بلا جھجک وہ وضاحت دے رہی تھی، کیونکہ وہ اس کا یقین کر لیا کرتا تھا۔ میں امی کو سمجھا کے آیا ہوں۔ اس کو پکڑ کے بیڈ کے کنارے پہ بٹھایا، اپنا بیگ بیڈ پر رکھ کے اب وہ گلاس میں پانی ڈال رہا تھا۔ امی کو احساس ہے کہ انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے وہ گیا ہوا، اس نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا میں دیکھ لوں گا۔ پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کرتے اس نے اپنی بات یاد کروائی۔ اس نے پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ امی کی بات وہ بہت دل پہ لیتی تھی، کیونکہ امی کے مطابق وہ امی کی پسند تھی، جو وہ اپنے لال کے لیے چراغ روشن کر کے ڈھونڈ کے لائی تھی۔ امی بولتے ایک دفعہ نہیں سوچتی، اس نے صرف سوچا تھا، کہا نہیں تھا۔ امی کے بارے میں وہ ان کے بیٹے کے سامنے بھی کچھ غلط نہیں بولا کرتی تھی، کیونکہ امی نے اسے سمجھایا تھا کہ رشتے تلخ باتوں کو پی جانے سے ہی بچتے ہیں۔ یہ کوئی اس کی ڈریم ورلڈ نہیں تھی کہ صرف خوشیاں ہوں، یہاں تو تلخ لہجے بھی تھے، رشتے بھی تھے، ان کا مان بھی تھا اور طعنے بھی۔ محبت تھی تو نفرت بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھی، یہاں سب چلتا تھا۔ وہ موڈ صرف امی کے لاڈلے کو دکھا سکتی تھی، امی کو نہیں۔ میں کھانا لگاتی ہوں، مسکرانے کی کوشش کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ امی کے داماد کو سکون آیا تھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ وہ باہر نکلی تو ویسی ہی تھی، لیکن خیر کچھ دیر تک وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ بات اسے پتہ تھی۔ کھانا لگاتے وہ کہیں اور ہی پہنچی ہوئی تھی۔ دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے، سب پرفیکٹ ہو تو یہ دنیا ہو ہی کیوں، جنت نہ ہو؟ وہ آج صبح سے لگی ہوئی تھی، پہلے سارے گھر کی صفائی کی اور اب کچن اس کا سنبھالا ہوا تھا۔ امی کی بڑی بہن آ رہی تھی، وہ امی کو بہت عزیز تھی، اس لیے وہ کوئی کمی نہیں چاہتی تھی۔ کھانا مکمل تیار کرتے ہوئے تھک چکی تھی۔ امی کی بہن آ چکی تھی، اس لیے پہلے وہ کمرے میں گئی، نہا کے فریش ہو کے نکلی اور بال کنگھی کر کے پیچھے چھوڑتے وہ دوپٹہ لیتی امی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم خالہ۔ امی کے ساتھ بیڈ پر ادھیر عمر کی نفیس سی خاتون تھی، جس کے سامنے جھک کے وہ سلام لے رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میرے لال کی جان؟ وہ اسے شرارت سے لال کی جان کہہ کے مخاطب کرتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کتنا اچھا لگتا تھا اس کے منہ سے لال کی جان۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ امی کی الماری کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرا کے بولی۔ ایک سوٹ امی کے لیے نکالا اور ان کی طرف بڑھائی۔ یہ نہیں امی پلیز اٹھ کے چینج کر لیں، اس نے آجزانہ طور پہ کہا تھا۔ امی نے بھی مسکرا کے اسے سوٹ پکڑ لیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میرا لال کہاں ہے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھاتے انہوں نے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ وہ بہت نرم کوہ تھی، ایک الگ سی خوشبو
آتی تھی ان کے وجود سے۔ ان کو دیکھ کے اسے رشتہ داروں کے اچھے ہونے کا بھی پتہ چلتا تھا۔ وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ ٹینشن نہیں، بتا دیتی ہوں کہ آپ آئی ہیں، دیکھیں گا کیسے پڑ لگا کے آتے ہیں۔ وہ اٹھ کے ان کو گلے لگاتے بولنی تھی، پہلے تو آئیں اور کھانا کھائیں، جلدی کریں۔ ان کو آواز دیتی وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر امی بھی کپڑے بدل کے کمرے کی طرف ہی آ رہی تھی۔ امی آ جائیں پلیز، پہلے کھانا کھا لیں۔ اس نے انہیں بھی آواز دی، امی بھی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے کھانا لگایا۔ امی اور خالہ کھانا کھا رہی تھیں اور وہ کھڑی بس یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بھائی 100 باتوں کی ایک بات ہے، تمہاری بہو کے ہاتھ میں کیا ذائقہ ہے، پورے خاندان میں کسی کی بہو اتنی قابل نہیں۔ خالہ کی یہی ایک بات اسے بہت پسند تھی۔ وہ مسکرائی اور امی کو دیکھا اور امی نے فخر سے اسے دیکھا۔ پسند کس کی ہے؟ امی کا ایک جملہ اور اس کے پچھلے دنوں کی ساری تھکن، ساری محنت کا پھل مل چکا تھا۔ وہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب امی اور ان کی بہن کوئی اور بات کر رہی تھی اور وہ اب ایک ہی ڈی کا انتظار کر رہی تھی، کب آئے گا وہ اور کب وہ اسے بتائے گی کہ آج امی نے اس کی تعریف کی۔ اپنوں سے رویہ کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی، ان سے کوئی معافی نہیں مانگی جاتی، اپنوں کے رویوں کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا جاتا، اپنوں کے ساتھ ایسے ہی گزارا کیا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر داخل ہوا، وہ سامنے امی اور خالہ کے ساتھ کوئی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ دور سے ہی اس کے چہرے کی خوشی کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ وہ ایسی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ برا مان جانے والی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جانے والی۔ وہ آہستہ آہستہ خالہ کی طرف اور ان کے پیچھے سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ارے میرا لال! انہوں نے فوراً انہیں پہچانا تھا۔ ارے لال کی جان! وہ جھک کے اس کو پیچھے سے گلے لگا گیا۔ تمہاری جان تو وہ رہی۔ انہوں نے سامنے بیٹھی بابا کی لاڈلی کی طرف اشارہ کیا اور وہ سر پیچھے پھینکتا کھلکھلا کے ہنسا اور پھر وہ فریش ہونے کی نیت سے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی، کپڑے اسے پکڑاتے ہوئے چہک رہی تھی۔ خیریت ہے؟ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتا وہ شرارتی انداز میں پوچھ بیٹھا۔ امی نے آج بہت تعریف کی ہے میری، بہت لائی تھی۔ اوہ اچھا جی! وہ مسکرا کے جھک کے بولا۔ کیا کہا امی نے؟ اس نے اتنے ہی اشتیاق سے پوچھا۔ خالہ نے کہا کہ ان کی بہو جیسی بہو پورے خاندان میں کوئی نہیں۔ وہ ہاتھ پھیلا کے کمرے میں چکر لگاتے آنکھیں بند کر کے اسے بتا رہی تھی۔ اور پتہ ہے امی نے کیا کہا؟ وہ ایک دم رک کے زور سے اسے پوچھنے لگی، وہ اس کے بچوں والے انداز پہ مسکراہٹ دباتا نفی میں سر ہلا کے۔ امی نے کہا کہ وہ اسے سسپینس کے بغیر کوئی بات نہیں بتاتی تھی۔ مزہ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ اسی کے انداز بولا۔ پسند کس کی ہے؟ کولر کھڑا کر کے اس نے شیخی بگاڑی اور وہ صدقے واری گیا تھا اس پہ۔ بیوی کس کی ہو؟ وہ بھی اس کے سامنے شوخی مار رہا تھا۔ چینج کر کے آئیں چپ چاپ۔ وہ فوراً ٹریک پہ آئی۔ سامنے والا ٹریک سے اترتا تو امی سے پھر سے اچھی والی ہو جانی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے لگا۔ اس نے مسکرا کے اسے واش روم کی طرف دھکا دیا تھا۔ وہ الماری میں کچھ تلاش کر رہی تھی، اوپر والا کھانا کھنگالتے اب وہ نیچے والے میں دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ میں اس کی بارات والا دوپٹہ آ گیا، لال چنی جس کے اوپر بابا کی لاڈلی سنہری حروف میں لکھا تھا۔ وہ کیا ڈھونڈ رہی تھی؟ وہ تو ذہن سے نکل گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے پیار سے وہ دوپٹہ اوڑھا۔ اس ایک دوپٹے سے محبت الگ قسم کی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے خود پہ اوڑھ کے گھونگھٹ نکال کر اس نے چنری کے اندر سے ہی آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ بابا کی لاڈلی! اس کو پکارتے ہوئے دروازے میں ہی ساکن کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کی آواز پہ وہ پلٹی تھی۔ ویسے ہی گھونگھٹ اوڑھ کے مسکرا کے اسے دیکھا۔ او تیری! اس کی طرف بڑھتے ہوئے بے ساختہ بول گیا تھا وہ۔ اس کو اپنی طرف آتے دیکھ بھاگ کے بیڈ پہ بیٹھی اور گھٹنے پر ہاتھ رکھے بالکل دلہن بنی اس کی طرف دیکھ کے مسکرائی۔ وہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پہ کھڑا اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی محترمہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس بندی کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہاں بت بن کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ ادھر آئیں، گھونگھٹ اٹھائیں۔ وہ اوپر کو گھونگھٹ کر کے آئیبرو آپس میں ملاتی بولی۔ وہ اس کے بچنے پہ مسکرایا۔ آپ کو یاد ہے شادی والے دن کسی عورت نے میرا گھونگھٹ اتار دیا تھا؟ ہائے میری خواہش ہی رہ گئی تھی کہ آپ اٹھائیں۔ کوئی نہیں، اب آ جائیں۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھتی اپنی پہنی فراک کو لہنگے کی طرح بیڈ پر پھیلاتے اس کو دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ مسکرا کے آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے اسے تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھتے اس کا گھونگھٹ اٹھا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک انگلی سے اس کے کانوں میں پہنے جھمکوں کو ہاتھ لگایا۔ تم پہ مرنے سے لاکھ بہتر تھا ہم کسی حادثے میں مر جاتے۔ وہ گمبھیر آواز میں شعر پڑھتا اس کی طرف جھکنے لگا۔ اس نے فوراً اسے دھکا دیا۔ امی کی طرف جانا تھا نا؟ اس کے قریب سے بیڈ سے وہ تیزی سے اتری اور سر پہ ہاتھ مارا۔ ظالم لڑکی! وہ بیڈ پہ سیدھا ہوتا بولا۔ جلدی کریں، اٹھیں۔ اپنا دوپٹہ ایک طرف اتار کے رکھتی وہ الماری کی طرف بڑھی۔ اچانک یاد آیا کہ وہ پیکنگ کرنے آئی تھی کمرے میں۔ وہ اب تیزی سے کپڑے نکال رہی تھی جبکہ وہ بیڈ پہ کوہنی کے بل لیٹا اس کی پھرتیاں دیکھ رہا تھا۔ وہ امی کے گھر پہنچے ہی تھے۔ سامنے ہی وہ ہمیشہ کی طرح ان دونوں کا انتظار کرتے صحن میں ہی کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے امی کے گلے لگی تھی۔ امی بھی مسکرائیں اور پھر وہ اسے ایک طرف کرتے اپنے داماد کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ ذرا سا جھکا اور امی نے اس کے سر کا بوسہ لیا
میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اور وہ دماد پیار کے اتنے خاص مظاہرے دیکھ کے وہ جل گئی تھی۔ امی نے اسے گھورا۔ یہ بولتی رہے گی بیٹا جی آپ آؤ۔ اسے وہیں چھوڑ کے امی اپنے دماد کو لیے مخاطب ہوئی۔ اس کا منہ کھل گیا جبکہ وہ مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ امی کے ساتھ آگے بڑھتے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا، مسکرا کے ایک آنکھ دبائی۔ امی کا سگا دماد۔ اس نے منہ ہی منہ میں اس کی شان میں گستاخی کی اور پھر وہ ابھی وہیں کھڑی تھی جب بابا کمرے سے نکلے۔ بابا بھاگ کے ان کے گلے لگ گئی۔ وہ ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ارے بابا کی جان آپ کب آئی؟ اس کا ماتھا چومتے وہ اتنے پیار سے بولے تھے بس ابھی۔ وہ ان سے نظر بچا کے آنکھ کا کونا صاف کرتے بولے آپ کو پتہ ہے آپ کا شیر بہت یاد کرتا ہے آپ کو۔ وہ پھر سے ان کے سینے سے لگی تھی۔ انہوں نے اس کو جیسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ شیر کی والدہ حضور کہاں ہے؟ اسے ایسے ہی سینے سے لگائے وہ آگے بڑھے۔ ان کو تو دماد کے سامنے کچھ نظر آ ہی نہ جائے۔ وہ منہ بنا کے شکایت لگا گئی آپ کی بیوی کی سگی بیٹی ہوں نا میں۔ اس نے اب کی بات گردن اٹھا کے ان سے سنجیدگی سے پوچھا میرا شرارتی بچہ۔ وہ اس کے سر پر ہلکا سا مارتے مسکرا کے بولے اسے دیکھ کے بیزار طبیعت بھی خوشگوار ہو جائے کرتی تھی۔ اور وہ مسکرائی تھی اماں حضور کو۔ وہ ایسے کہتی تو کمر اب تک ایک دو جوتے کھا چکی ہوتی۔ وہ ایک دفعہ بھی اس کا شادی شدہ ہونے کا لحاظ نہ کرتی۔ وہ باپ بیٹی ایسے ہی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے جہاں امی اپنے دماد کے صدقے واڑی جا رہی تھیں۔ آپ بیٹھیں اور تم ذرا کچن تک تو آؤ۔ اپنے مجازی خدا کو اپنے دماد کے ساتھ بٹھا کے امی نے اسے دانت پیستے کہا تھا۔ وہ ان کے پیچھے چل پڑی۔ تمہیں کب عقل آئے گی؟ وہ اکیلا ڈرائنگ روم میں بیٹھے تم باپ سے بعد میں مل لیتی۔ کچن میں داخل ہوتے بولی امی۔ اس نے پیچھے سے انگلی اٹھائی۔ امی مڑی تو فوراً انگلی کمر پہ کر لی۔ بابا کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ اس نے جملہ پورا کیا اور بیٹا جی اس کا کیا؟ جو رشتے میں تمہارا شوہر لگتا ہے۔ امی نے آتے ہی طنز کرنا شروع کر دیے تھے۔ قسم لے لیں آپ کا دماد مریخ سے نہیں آیا۔ وہ اب سنجیدگی سے بولی تو امی نے اس کی کمر میں مکہ جھڑ دیا۔ شادی شدہ ہو چکی عقل نہ آئی تمہیں؟ وہ اس کو دفع کرتی خود ہی کچھ بنانے لگی تھی۔ اب دماد آیا ہوا اچھا تھوڑی لگتا ہے ایسے شادی کر کے عقل کی ڈگری مل جاتی ہے کیا؟ فریج کی طرف بڑھتے وہ بولی زبان کو لگام دو اور جا کے اس کے پاس بیٹھو۔ امی نے مڑ کے گھورتے ہوئے اسے کہا میں آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں، ان کے ساتھ ہی تو رہتی ہوں۔ امی کی گھوڑیاں تیز ہوتے دیکھ وہ پیار سے بولی جب تک وہ یہاں ہے تمیز کا مظاہرہ کر لو۔ امی نے ضبط کیا تھا اس کے بعد بدتمیزی کی اجازت ہوگی۔ وہ کبھی نہیں سدھر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ امی کا جوتے تک ہاتھ جاتا وہ بھاگ کے کچن سے نکلی تھی۔ وہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو بابا مسکراتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اپنے والے کو دیکھو، میں ذرا اپنی والی کو دیکھ لوں۔ اس کے پاس سے گزرتے بابا نے شرارتی انداز میں کہا آپ کی والی تو گرم ہوئی ہے۔ اس نے موسم کی تیور بتائے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ کسی کے آتے ہی بےعزتی ہو گئی ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تو وہ طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ امی کو قسم سے لگتا ہے کہ آپ مریخ سے آئے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا کے اسے بتا رہی تھی دماد ہوں اتنا تو بنتا ہے۔ وہ اسے تنگ کرنے لگا دماد ہیں کوئی خلائی مخلوق نہیں، دبنا تو آپ کو ان سے چاہیے، ان کی بیٹی ہے آپ کے پاس۔ وہ ہاتھ جھلا جھلا کے بولی تھی۔ وہ مسکرایا تھا امی کچن میں گھسی ہوئی ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا کیا کھلا دیں آپ کو، اور آپ کی راہ میں پلکیں بچھانے کو مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ جلی پڑی تھی۔ ویسے کس خوشی میں اتنی اہمیت دیتے ہیں دماد کو ہمارے یہاں، بنتا تو بیچاری بیٹی کا ہے۔ وہ اس بار سنجیدگی سے بولی تھی جس کو اپنی سب سے قیمتی چیز دی جائے پھر وہ خاص ہو ہی جاتے ہیں، اور ویسے بھی دماد پیارے تو بیٹی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا عجیب فلسفی ہے بھائی۔ اس کی سمجھ سے باہر کی تھی یہ بات۔ جب خود والدین کے رشتے پر فائز ہو جاؤ گی تو سمجھ جاؤ گی۔ بابا نے ان کی آخری بات شاید سن لی تھی اس لیے وہ بولے تو وہ مسکرا کے رہ گئی۔ اس کو والدین کی فلسفی واقعی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک امی تھیں جو اس کو صبر و شکر کے لمبے لمبے لیکچر دیتی تھیں، اور ایک طرف بابا تھے جو کہ اس سے ہمیشہ پوچھتے تھے کہ وہ خوش ہے نا اپنے گھر میں، اور اگر اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو وہ انہیں بتائے۔ وہ اس کی پشت پہ کھڑے ہیں اور اسے تو خود بھی اپنی سمجھ نہ آتی تھی۔ والدین کے ہوتے بھی وہ امی کے طعنے ہو کر بھی باتیں برداشت کر لیا کرتی تھی۔ بابا کی لاڈلی ترین ہو کے بھی وہاں وہ اپنی بہت سی خواہشات چھوڑ دیا کرتی تھی۔ بابا پشت بھی تھے تب بھی وہ ان سے کئی باتیں چھپا جایا کرتی تھی۔ ایسے ہی بیٹیوں کے گھر نہیں بسا کرتے۔ ابھی وہ بابا کی بات پہ ہی مسکرا رہے تھے جب وہ افراتفری میں اندر آیا۔ ہائے جیجو۔ آتے ہی اس کی آواز پورے ڈائننگ روم میں گونجی تھی۔ اس نے آگے آتے اپنے جیجو کے سامنے مکہ بنا کے اس کی طرف بڑھایا۔
جیجو نے بھی بالکل اسی کے انداز میں اس کی طرف موقع بڑھایا اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنی ٹیم کا کپتان بن گیا ہوں۔ ایک ہاتھ میں اس کے بلا تھا جس سے اس نے سکس مارنے کی شوخی مارتے ہوا میں اچھالتے بتایا تھا، جبکہ دھیان اپنی آپی کی طرف ابھی تک نہیں گیا تھا۔ میں بھی کچھ لگتی ہوں تمہاری؟ اس کو بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے بابا کی لاڈلی نے اپنی طرف اس کا دھیان کروایا تھا۔ چڑیل میرے بال! بمشکل اس سے اپنی سلکی بال چھڑواتے وہ چیخا تھا، بابا دیکھیں مجھے چڑیل کہہ رہا ہے۔ یہ بابا کی لاڈلی نے فوراً بابا کو شکایت لگائی تھی۔ آپ اپنی لاڈلی کے کام بھی تو دیکھیں، اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کو کرتا بابا کی گھوڑی پہ اس نے مسکین بنتے کہا۔ بتائیں اس کو ماں بدولت اس بار 18 کے ہو جائیں گے تو ذرا عزت کرے میری۔ اس نے پھر سے بالوں کو جھٹکا دیا اور کولر کھڑا کر کے اپنی شرٹ درست کی اور اپنے جیجو کی بالکل ساتھ بیٹھ گیا۔ بابا یہ ماں بدولت کون ہے؟ کوئی نیا ملازم رکھ لیا ہے کیا آپ نے؟ اس نے جان بوجھ کے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا تھا۔ اس کی بات پہ وہ سسر اور داماد مسکرائے جبکہ وہ ہلکا سا اپنے جیجو کی طرف جھکا۔ کیسے برداشت کرتے ہیں آپ اس کو؟ وہ رازداری سے پوچھ رہا تھا جبکہ بابا کی لاڈلی کان بھی ان دونوں کی طرف ہی تھے۔ برداشت کا لیول چیک کرو تم۔ جیجو بھی اپنے سالے کے ساتھ مل گیا تھا۔ واٹ اے اسٹیمنا برو! وہ جیسے اس کی برداشت کو داد پیش کر رہا تھا۔ بابا کی لاڈلی نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے اسے دھمکی دی کہ وہ تو اسے بعد میں پوچھے گی۔ سن کون رہا تھا اس کی؟ ویسے کتنے دن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا؟ بابا جیسے ہی کمرے سے نکلے فوراً اپنی اوقات میں واپس آیا تھا تمیز سے۔ اس نے امی کے دماد کو مسکراہٹ دباتے دیکھ اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ ملکہ عالیہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو کیا آپ اپنے قیام کی مدت بتانا پسند کریں گی؟ وہ کھڑا ہو کے بالکل ملازموں والے انداز میں ہاتھ سینے پہ باندھ کے جھک کے تمیز کے شہر سے تعلق رکھنے کا ثبوت دیتے ہوئے بولا تو امی کے دماد کا قہقہ بے ساختہ بلند ہوا، جبکہ وہ اب اس کو مارنے لگی تھی۔ وہ بھاگ کے اس کی پہنچ سے دور ہوتا ڈرائنگ روم سے ہی نکل گیا۔ بدتمیز! اس نے منہ بنا کے اس کے ہاتھ سے نکل جانے پہ اپنے ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ مارا۔ آپ سے کم! سر اندر کی طرف کر کے وہ جملہ کہتا پھر سے بھاگ گیا تھا۔ اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی! اپنی جگہ پہ واپس آ کر بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ کسی کو تو چھوڑ دیا کرو۔ امی کے داماد نے رہی سہی کسر پوری کرنے کا ٹھیکہ لے لیا تھا۔ شروعات کبھی میری طرف سے نہیں ہوئی لیکن اختتام تو میں ہی کرتی ہوں۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی تھی۔ یا اللہ! امی کے داماد نے منہ اوپر کر کے کہا تھا۔ کہاں سے لاتی ہو اتنے بڑے بڑے ڈائیلاگز؟ وہ نفی میں سر ہلا کے کہہ رہی تھی۔ وہ کیوں بتائے؟ اس کے پیچھے رائٹرز کا ہاتھ تھا، ناولز کا۔ کچھ تو فائدہ ہو۔ وہ کھانا کھا کے چلا گیا تھا۔ اسے نہیں یاد پچھلے 1 سال میں کبھی وہ یہاں رات بھی رکا ہو۔ اسے پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتا تھا، اسے چھوڑ کے چلا جایا کرتا تھا۔ وہ اس بار کافی وقت کے بعد مائکے آئی تھی اس لیے اس کا پورا 1 ہفتہ قیام کا ارادہ تھا۔ ویسے بھی اس بار امی کے سارے رشتہ داروں سے اسے ملنے جانا تھا کیونکہ شادی کے بعد وہ کم ہی آتی تھی گھر، تو باقاعدہ رشتہ دار گھر آ کے امی سے پوچھا کرتے تھے بیٹی بیاہی ہے؟ بیچی نہیں جو تم پلٹ کے پوچھ نہیں رہی؟ امی نے اسے جب بتایا تو وہ بہت ہنسی تھی۔ رشتہ داروں کی ٹو میں رہنے کی عادت وہ عجیب سی لگتی تھی۔ اس بات پہ بھی کافی ایشو ہوا تھا کہ امی اس کا رشتہ خاندان سے باہر کیوں کر رہی تھی۔ ہر کوئی باقاعدہ آ کے امی کو کہتا بہن باہر والوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، گھر کے بچے کم ہیں کیا؟ اور گھر کے وہ بچے جو ان کی بیٹی کے پاس سے ہو کے بھی گزرنے کے قابل نہ تھے۔ اور امی ان کے جواب میں بس ایک بات کہہ دیا کرتی تھیں، جس اللہ نے پیدا کیے ہیں نصیب بھی اسی نے لکھے ہیں تو وہ اللہ پہ بھروسہ کرتی ہیں، خاندان والوں یا باہر والوں پہ نہیں۔ اس لیے امی نے اپنی بیٹی کے لیے خاندان سے باہر کا سب سے بہترین لڑکا ڈھونڈا تھا۔ اور اب بس رشتہ دار یہ خبر سننے کو بےتاب تھے کہ وہ خوش نہیں، باہر والے اچھے نہیں۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں اپنی چیزیں دیکھ رہی تھی جب امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ کوئی اچھا سا جوڑا پہن لو اور ہاں اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملا زیور بھی تیار ہو کے آؤ۔ باجی حلیمہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ تم آئی ہو، وہ آ رہی ہیں ملنے، امی نے اس کے کمرے کا پھیلاوا سمیٹتے کہا۔ آتے ہی وہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہلا چکی تھی۔ ملنے آ رہی ہیں کہ یہ دیکھنے کہ میں خوش ہوں کہ نہیں؟ وہ مسکرا کے بیڈ پہ بیٹھتی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بولی۔ حلیمہ اس کی امی کی سیکنڈ کزن تھی جو بچپن سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی لیکن ان کا بیٹا اسے 1% پسند نہیں تھا۔ ہاں حلیمہ آنٹی بہت اچھی تھی لیکن شادی حلیمہ آنٹی سے تھوڑی نہ ہونی تھی۔ بری بات اتنا کرتی ہیں وہ تمہارا، امی نے ڈانٹ دیا تھا۔ غلط بات پہ اس کا ساتھ کبھی نہیں دیتی تھی۔ اوکے اوکے، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تیار ہو کے باہر آؤ۔ امی کپڑے اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی اور پھر وہ اپنا بیگ کھول کے یہ دیکھنے لگی کیا پہنے۔ جب وہ اپنے مائکے جاتی تھی اصل قدر ان ماں بیٹے کو اس کی تب ہوتی تھی۔ امی کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسی کے دم سے گھر میں رونق ہے، ورنہ وہ ماں بیٹا تو مڑی باندھی روٹین سے چلنے والی مخلوق تھی۔
بیٹی امی کی کوئی تھی نہیں، اس لیے بچپن سے ہی وہ لیا دیا سا انداز لیے سب سے ملتی تھی۔ اس کے بعد جب ان کا بیٹا 20 سال کا ہوا تو ان کا شوہر بھی خالقہ کی کسی سے جا ملا تھا، اس لیے وہ ایسی ہی بہو لانا چاہتی تھی کہ ان کے گھر کی رونق بن جاتی۔ اسی لیے تو خاندان میں کوئی ایک لڑکی بھی انہیں اس قابل نہ لگا کرتی تھی۔ پھر وہ اللہ سے لاکھ دعائیں مانگا کرتی تھی کہ اللہ جو بھی کرے بہترین کرے، اور پھر اللہ کے فیصلے تو بہترین ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر جب سے ان کی لال کی شادی ہوئی تھی، پورے گھر میں وہ چہکتی پھرتی تھی، کبھی ان سے ان کے بیٹے کی شکایات تو کبھی اپنی، کبھی کوئی نیا پنگا، لیکن جو بھی تھا ایک بات وہ دل سے مانتی تھی کہ واقعی ہی ان کے گھر کی رونق تھی۔ وہ امی کے کمرے سے اپنے کمرے میں آیا تھا، کمرے میں آتے ہی وہ ویران سا کمرہ محسوس ہوا تھا، صرف اس کی موجودگی اس کمرے کی رونق بڑھا دیا کرتی تھی۔ جب بھی وہ کمرے میں آتا محترمہ کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دینے کو سر جوڑے بیٹھی ہوا کرتی تھی۔ سوچتا وہ مسکراتا الماری کی طرف بڑھا، الماری کھولی ہی تھی کہ سامنے ہی اصلاح چنی پہ نظر پڑی جو کل وہ لیے اس کے لیے سراپا امتحان بنی بیٹھی تھی۔ پاگل لڑکی، چنری ایک طرف رکھ کے اس نے الماری سے اپنی شرٹ نکالی اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ تیار ہو کر آئی تو حلیمہ آنٹی اٹھ کے اس سے گلے ملی، مسکرا کر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ کامدار جوڑے میں بال کھلے، جولری اور میک اپ میں وہ آج بھی ایسے ہی لگ رہی تھی جیسے شادی کے بعد پہلی دفعہ گھر آئی تھی۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ وہ پیار سے پوچھ رہی تھی اور انہوں نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ ان کی بہو ہوتی، لیکن ان کے دماغ نے فوراً انہیں احساس بھی کروایا تھا کہ ان کا بیٹا اس قابل نہ تھا کہ وہ اس کے حصے میں آتی۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر اس نے وقت دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی سے اجازت لیتے وہ کمرے تک آئی، بیڈ پہ بھاری دوپٹہ اتار کے رکھا اور پھر بالوں کی چوٹیاں بنانے ہی لگی تھی جب اس کے موبائل پہ میسج آیا۔ اس نے ٹون پہ مڑ کے بیڈ پر پڑا موبائل دیکھا، جانتی تھی کون ہوگا، اسکرین پہ AKD چمک رہا تھا۔ اس نے میسج کھول کے دیکھا، "Someone is missing someone"۔ اس کا میسج دیکھ کے مسکرائی اور کال ملائی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ ایک طرف اور کچھ فائلز بکھری ہوئی تھیں، اور اس کا موبائل بج اٹھا تو اس نے بغیر دیکھے کال اٹھائی تھی۔ اٹھے اور کمرے کے کھڑکی سے پردہ سائڈ پہ کریں، اس نے جیسے ہی کہا امی کے دماغ نے دائیں طرف کھڑکی کو دیکھا جہاں پردہ آج آگے ہی تھا۔ وہ مسکراتا اٹھا اور کان اور کندھے کے درمیان موبائل رکھے اس نے سارے پردے ایک طرف کر دیا۔ اب الماری کی طرف جائیں اور اندر والے کھانے میں کچھ رکھا ہے دیکھ لیں۔ دوسری طرف وہ آئینے کے سامنے کھڑی، فون اسپیکر پہ تھا اور سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ موبائل رکھ کر وہ بال بنا رہی تھی۔ وہ الماری کھول چکا تھا اور اندر والے کھانے سے ایک چٹ ملی تھی۔ "مجھے بعد میں یاد کیجئے گا، امی کو میڈیسن دے کر آئیں پہلے"، دودھ کے گلاس کے ساتھ۔ اس چٹ کو پڑھتے ہی اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ وہ بھول گیا تھا، لیکن وہ تھی نا اسے یاد کروانے کو۔ "بھول گئے تھے نا آپ"، وہ مسکرا کے اسے جتا رہی تھی کہ وہ اسے جانتی ہے۔ "نہیں، تمہارے یاد کروانے کا انتظار کر رہا تھا"۔ کمرے سے نکلتا وہ کمرے سے باہر نکلتا بروقت بہانہ سوجا تھا فریج سے۔ اس نے دودھ گلاس میں انڈیلا۔ 1 منٹ موبائل وہیں رکھ کر وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھا، امی کو دودھ پکڑایا اور انہیں میڈیسن دی۔ وہ بھی مڑا ہی تھا کہ امی بولی تھی، "تم نے ٹھیک کہا تھا، میری بہو غیر ذمہ دار نہیں ہے"۔ وہ لیٹ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی کہہ گئی تھی۔ وہ مڑا اور مسکراتے سر کھجایا۔ امی کو بھی پتہ چل گیا تھا۔ واپس آ کے اس نے موبائل کی دوسری طرف اس کی موجودگی کے لیے جی کہا، لیکن شاید وہ بھی موبائل ایک طرف رکھ کے کچھ کرنے لگ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی کان پہ لگائے کمرے کی طرف بڑھا، دوسری طرف واش روم سے چینج کر کے نکلی تھی۔ "دے دی"، بالوں کو جھٹکا دے کر ایک طرف کرتے اس نے پوچھا۔ "یس، دے دی"۔ وہ بھی اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ چیزیں سمیٹ لیں، اس کے بعد ڈریسنگ میں بھی کچھ ہے، وہ دیکھ لیجئے گا، بائے۔ ایک ہی جس میں بات کرتے ہوئے فون کاٹ دی، امی کے دماد کی سنے بغیر۔ وہ مڑا اور ڈریسنگ کی طرف بڑھا، ڈریسنگ میں بھی ایک چٹ تھی۔ "سر درد کرے تو چائے پیتے ہیں"، ایک لائن تھی، اور اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ اتنی دیر سے اسے تھکن محسوس ہو رہی تھی، اب یاد آیا تھا کہ اس وقت وہ دونوں چائے پیتے تھے۔ وہ پوری رات بھی سوچ لیتا تو اسے یاد نہ آتا کہ اس کا سر کیوں درد کر رہا ہے۔ وہ اسے جانتی تھی، شکر ہے اس نے یاد کروا دیا۔ چائے تو ویسے صرف اس کے ہاتھ کی اچھی لگتی تھی، لیکن ایک بات تھی کہ وہ بھی چائے بنا لیتا تھا۔ ویسے ایک بات تھی، وہ ہوتی تھی تو اپنے کسی کام کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ امی کے ساتھ اس کے بھی ہر چیز کا اچھے سے دھیان رکھتی تھی۔ وہ اس کی لائف کی مینیجر تھی، جس کے بغیر سارا کام الٹ پلٹ جایا کرتا تھا، ساری روٹین خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اگر امی کہتی تھی کہ ان کی پسند لاجواب ہے تو غلط نہیں تھا۔ عجیب اصول ہے دنیا کا، اور اس سے عجیب ایک عورت۔ وہ اپنے سسرال ہوتی تھی، امی اور بابا کی بہت یاد آتی تھی، اور اب وہ مائکے میں تھی تو دن پھر یہی فکر لگی رہتی تھی کہ نہ جانے امی اور وہ کیسے گزارا کر رہی ہوں گی۔ امی اور ان کے لاڈلے کا ہر کام تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتی تھی۔
اگر امی کہتی تھی کہ شادی کے بعد سسرال ہی ایک لڑکی کا اصل گھر ہوتا ہے تو ٹھیک کہتی تھی، اسے اپنے گھر کی فکر ہو رہی تھی۔ اس وقت امی سو رہی ہوں گی، وہ خود آفس میں ہوں گے۔ اف، وہ اپنا سر پکڑتی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگر کمرے میں بیٹھی رہتی تو امی اور ان کے لاڈلے کا سوچ سوچ کے ہی سر درد کرنے لگ جاتا۔ وہ باہر کی طرف بڑھی تو امی کچن میں تھی، وہاں سے جھانک کر وہ لون کی طرف بڑھی جہاں وہ پریکٹس کر رہا تھا۔ چل مجھے بال کراؤ۔ اس کے ہاتھ سے بلہ چھین کے اس نے اسے بال پکڑائی تھی۔ آپی، ساتھ والے انکل نے کل ہی شیشہ نیا لگوایا ہے اپنی کار کا، اور پتہ ہے کار کہاں کھڑی ہے؟ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے اسے بتاتا مڑ کے تھوڑی دور فاصلے پہ کھڑا اسے بول کروانے لگا۔ باقی کا کام اس کی آپی نہایت اچھے سے جانتی تھی۔ اس نے ذرا سا بھاگ کے بول کروائی اور آپی محترمہ نے بلہ گھما کے دائیں طرف والے گھر کی طرف بال پھینکی۔ بال اچھل کے جاتی شیشے کے ٹوٹ جانے کی اطلاع دے گئی تھی، لیکن شیشہ کار کا نہیں کھڑکی کا لگ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ انکل تو بہت شریف تھے، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ دوسری بال سے اسے بول کروانے لگا ہی تھا کہ انکل کے گھر والی بول لی آ گئی۔ مجھے صبح ہی سمینا پوچھ رہی تھی کہ کیا تم آئی ہو، کیونکہ صبح کسی نے ان کے گھر کی بیل بجائی تھی۔ تب میں اسے کہہ بھی رہی تھی کہ ایسا کوئی حادثہ تو نہ گزرا جو تمہارے یہاں ہونے کی نوید سنا دیتا، لیکن یہ بول کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کے مجھے فوراً پتہ چل گیا تھا کہ تم آئی ہو۔ انہوں نے بول اس کی طرف پھینکی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، وہ خود نہیں بتاتی تھی کہ وہ آئی ہے۔ حالات و واقعات اس کے یہاں آ جانے کی نشاندہی کر دیا کرتے تھے۔ آنٹی یار، آپ کتنی سلم لگ رہی ہیں، آپ نے ڈائٹنگ کی ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ اس نے بات کو ایسا پلٹا دیا کہ آنٹی نے بال چھوڑ کے اپنا آپ دیکھا۔ پتلی لگ رہی ہوں نا؟ ارے، وہ سمینا کے پاس ایسی آنکھیں ہیں ہی نہیں۔ آنٹی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اس نے۔ کہتے ہیں نا کہ چوہا بلی کو صرف اس وقت چھیڑتا ہے جب اس کے گھر کا سوراخ اس کے قریب ترین ہو۔ وہ بھی ایسی ہی تھی، ایسے ہی کسی سے پنگا نہیں لیتی تھی۔ حفاظت کے اقدامات پہلے اور دشمن پہ حملہ بعد میں۔ اب آنٹی اس سے باتیں کرتی اندر لے جا رہی تھی۔ آپی کا اتنا دماغ چلتا کیسے تھا؟ پیچھے وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات پہ اٹک گیا تھا۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ واپس آئی تھی۔ جیسے وہ مائکے جاتی تھی تو اس کے اندر کی شیطانی روح جاگ جایا کرتی تھی، ایسے ہی وہ جب سسرال آتی تھی تو ایک ذمہ دار بیوی اور بہو والا کیڑا اس سے کاٹ جایا کرتا تھا۔ اتنے دنوں سے امی نے صفائی نہیں کی تھی تو وہ آتے ہی سارے گھر کی صفائی کر چکی تھی۔ کھانا اس دن سے ہی بازار سے آ رہا تھا۔ آ جاتے ہی اس نے کچن سنبھال لیا تھا۔ دونوں ماں بیٹے کی پسند کا کھانا بنا کر اس نے اپنا کام صاف کیا اور پھر ظہر کی نماز ادا کر کے امی کو کھانا کھلا دیا۔ خود وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ وہ آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر داخل ہوا، گھر آج بالکل صاف ستھرا لگ رہا تھا، جیسا اس کی موجودگی میں لگا کرتا تھا۔ اندر کی طرف بڑھتے اس نے گمان ہوا کہ شاید وہ آ گئی ہوگی۔ آج تو اس سے بات بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن لینے تو اسے خود جانا تھا، اس لیے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امی نے صفائی کی ہوگی، لیکن کچن کے پاس سے گزرتے جس خوشبو نے اس کا استقبال کیا، کوئی شک نہیں تھا کہ محترمہ آ چکی تھی۔ شکر ہے، اس نے اوپر کی طرف منہ کر کے شکر کیا تھا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بھی چیخ چیخ کے اس کی آمد کا بتا رہا تھا۔ مسکرا کے اس نے بال پین نکالی اور کمرے میں رجسٹر ڈھونڈا، پھر اس کی پرچیاں بنا کے اس نے ایک آئینے پہ لگا دی، ایک الماری پہ اور ایک الماری کے اندر والے خانے میں رکھتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور فریش ہو کے آئینے تک آئی۔ ٹاول سے منہ صاف کرتے اس کی نظر پرچی پر پڑی۔ I want to admit something۔ حیرت سے یہ لائن پڑھی۔ پرچی پہ ایک ہی لائن لکھی تھی۔ ایسے پرچیاں وہ لکھا کرتی تھی۔ اب دوسری پرچی اسے خود ڈھونڈنی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، بیڈ پہ، صوفے پہ، الماری پہ نظر پڑی، مسکرائی۔ انسائڈ ایک لفظ تھا اور اس نے الماری کھولی، جانتی تھی کہاں ہوگی پرچی۔ جیسے ہی پرچی اس کے ہاتھ آئی، اس نے مسکرا کے کھول کے پڑھا۔ امی کے داماد کا بابا کی لاڈلی کے بغیر گزارا نہیں۔ صرف ایک لائن تھی۔ وہ کھل کے مسکرائی تھی، جانتی تھی وہ یہ بات اس کے منہ پہ کبھی نہیں کہنا چاہتا تھا۔ پرچی کو اس نے ہاتھ میں مروڑ کے دونوں ہاتھ دل کے مقام کے قریب باندھ لیے تھے۔ ایسے اظہار وہ روز نہیں کیا کرتا تھا۔ آفٹر 4 years، وہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ تیاری سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ پاس ہی امی کے داماد کی ایک کزن کھڑی اسے تیار ہوتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اپنی پونیاں ہلاتے کمرے میں داخل ہوئی، بابا کی لاڈلی، اس کی آواز سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ باپ بیٹی اس کا انتظار کرتے جھنجھلا گئے تھے۔ وہ مسکراتی اپنی پرنسس کی طرف مڑی، جس نے پنک کلر کی فراک اور اوپر 2 پونیاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس کے بابا نے اسے تیار کیا تھا، صرف 2 منٹ۔ اس نے انگوٹھے اور انگلی میں ذرا سا فاصلہ رکھتے وقت مانگا، صرف 2 منٹ۔ وہ اسے انگلی اٹھا کے کہتی مڑ گئی، جبکہ کزن مسکرائی تھی۔ یہ بھی آپ کو بابا کی لاڈلی کہتی ہیں؟ کمرے سے نکلتے اس نے مسکرا کے پوچھا۔
وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس کے بابا کو لگتا ہے کہ میں اپنے بابا کی لاڈلی ہوں، اور ان محترمہ کو لگتا ہے کہ میں ان کے بابا کی لاڈلی ہوں، اس لیے دونوں باپ بیٹی مجھے بابا کی لاڈلی کہتے ہیں۔ کانوں میں جھمکا پہنتے وہ سیڑھیاں اترتے اس کو بتا رہی تھی۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ کزن نے اس کی رائے پوچھی۔ مجھے لگتا ہے کہ دونوں کو صحیح لگتا ہے۔ اس کی بات پہ کزن مسکرائی، جبکہ وہ دونوں گیراج کی طرف بڑھ گئیں۔ کزن تو اپنے شوہر کے ساتھ کار میں بیٹھ کے چلی گئی، جبکہ وہ باپ بیٹی ابھی بھی کار کے پاس کھڑے بابا کی لاڈلی کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ امی کو دیکھ کے تسلی کر کے جانا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی دونوں نے اسے گھورا۔ سوری۔ وہ ان کی طرف بڑھی، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ پیاری لگ رہی تھی AKD، میں اپنا پاؤچ اندر بھول آئی، ابھی لائی۔ وہ مڑ کے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ بابا کی لاڈلی دونوں باپ بیٹی نے اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ایک ساتھ کہا تھا۔ وہ اندر کی طرف بڑھتی مسکرائی تھی۔ ختم شد۔ سو گائز یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیوٹ سا ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔